خواتین اس فریضے سے اس طریقے سے بری نہیں ہو سکتی اور فارغ نہیں ہو سکتی، جس طریقے سے نماز سے بری نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ان کے ذمہ نماز ہے، اسی طریقے سے ان کے ذمہ دین کی دعوت ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مستورات کے کام کی اتنی ضرورت ہے، مستورات کی نکلنے کی اتنی ضرورت ہے۔ انتہائی سیرت کے خلاف یہ بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس امت کے اندر جب سے سفر اور خروج اور نفر شروع ہوا تو اسی وقت سے خواتین نکلنی شروع ہو گئی، بلکہ سب سے پہلی جماعت اس امت میں وہ ماہ مستورات کی نکلی ہے، دوسری جماعت یہ بھی ماہ مستورات نکلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ نہیں فرمایا حبشہ جاتے وقت کہ بھائی مردوں کو جانے دو، ان کا نکلنا ضروری ہے، آپ لوگوں کا نکلنا ضروری نہیں ہے، آپ بعد میں جانا۔ بلکہ یہ روایت ملے گی، سیرت میں یہ بات ملے گی کہ مرد جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہے ہیں، پہلے سفر میں، دوسرے سفر میں۔ پھر مدینہ طیبہ سے جب عمومی سلسلہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا شروع ہوا تو خواتین نے عمومیت کے ساتھ اپنے محرموں کے ساتھ نکلنے کا اہتمام کیا، اور آپ نے ہمیشہ خواتین کو نکلنے کی اجازت دی اور انہیں ترغیب دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین 10 سال بھی نکلی ہیں اگر مرد 10 سال نکلے، اور 7 سال نکلی ہیں اگر مرد 7 سال نکلے، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر مرد حضرات اللہ کے راستے میں شہادت کے ارادے کے ساتھ نکلے ہیں اور جا کر ملکوں میں انہوں نے قبریں بنائی ہیں، تو بے شمار خواتین ایسی جو شہادت کے جذبے کے ساتھ نکلی اور جا کر انہوں نے بھی اپنی قبریں ملکوں میں بنائی۔ یہ قرن اول کی خواتین کے نکلنے اور خروج اور نفر کا اصل معیار ہے۔ اس سے کم پر راضی ہو جانا یہ تو ارتداد پر، بے دینی پر، بے پردگی پر راضی ہونا ہے، کیونکہ اس معیار کی وجہ سے ہی پورے عالم میں دین پھیلا ہے۔ جتنا ہم اس معیار پر آئیں گے اتنی جلدی دین پھیلے گا، حیا زندہ ہوگی، بے پردگیاں ختم ہوگی، ارتداد ختم ہوگی۔ اور جتنا ہم اس ترتیب سے نیچے والی ترتیب پر راضی رہیں گے اتنی بے دینی باقی رہے گی، بے پردگی باقی رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، وہ اصل ہماری منزل ہے، وہ اصل ہماری سنت والی ترتیب ہے۔ باقی اس زمانے میں ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر یہ 3 دن لگانے کی بات یہاں سے کہی گئی، عشرہ لگانے کی بات کہی، چلہ لگانے کی بات کہی گئی، یہ اصل سنت نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ۔ اس کو تو نہایت حقیر، نہایت معمولی اور انتہائی کمزور اور کمتر ترتیب سمجھ کر حسرتوں کے ساتھ اور استغفار کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ یہ 3 دن عشرہ چلہ لگانا چاہیے۔ اصل منزل سے ہم ابھی پیچھے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کی امید اور نیت کرتے ہوئے موجودہ ترتیب پر انتہائی ندامت کے ساتھ ہم جمے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اصل سنت والی ترتیب پر ہمیں ہماری بہنوں کو پہنچا دے۔ دنیا کی بات ہے، تیسرے مہینے میں سے روزہ، سال کا عشرہ، 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ، میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ ادنا درجے کی چیز ہے۔ اس سے کم پر تو کوئی کسی قسم کی مسالمت اور مفاہمت کی اس میں گنجائش نہیں۔ اس سے کم والی ترتیب کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر ایمان والی کو اس ترتیب پر لانا مقصود ہے، ہر ایمان والی اس ترتیب پر آئے، اس کا تیسرے مہینے کا سے روزہ لگا، سال کا عشرہ لگا۔ ہر ایمان والا 2 مہینے مسلسل مردوں میں لگا کر کے تیسرے مہینے اپنی محرم خاتون کے ساتھ جائے۔ ہمارے یہاں ایسا ماحول بن جاوے ایک جگہ کہ کوئی بھی مرد اور کوئی بھی خاتون ماہ مستورات وقت لگائے بغیر نہ رہے۔ جس طریقے سے کسی مرد کا سہ روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے مسجدوار جماعت کے بیچ میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس ساتھی کا ماہ مستورات سہ روزہ نہیں لگا تو اسے شرمندگی محسوس ہے، اس کے لیے ساتھیوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنے سوالات ہو گئے، آپ سب کہاں گئے؟ آپ کا سہ روزہ نہیں لگا، ماہ مستورات، کیا بات ہے، آپ نظر نہیں آتے، ماہ مستورات آپ کا کب وقت لگا؟ ایسی فضا قائم کیجیے، آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی چلہ 4 مہینے لگا کر آتا ہے اور پھر سنت کے خلاف کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور سنت کے خلاف ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اسے ہم بری نظر سے، کڑوی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو سنت کے خلاف کھا رہا پی رہا۔
لیکن ایک ساتھی ہمارا چلا 4 مہینہ نہیں بلکہ لمبے زمانے سے اس کام میں لگا ہوا، اللہ نے اسے لگا رکھا، پیش کیا، لیکن اس کا ابھی تک مامسورات وقت نہیں لگ رہا، لیکن اسے کوئی بھی مشورے میں کوئی بھی کڑوی نظر سے دیکھنے والا حالانکہ کھانے پینے کی سنت چھوٹی ہے اور دعوت کی سنت اس سے بڑی ہے۔ اللہ کے راستے میں مامسورات نکلنا اتنی بڑی سنت ہے، لیکن اسے چھوڑا ہوا ایک آدمی ہمارا، لیکن اسے کوئی کڑوی نظر سے دیکھنے والا، اسے لوگ بڑی نظر سے دیکھیں۔ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری آپ اللہ کے راستے سے جا رہے ہیں، نقد ہر جگہ سے جماعتیں نکالیے۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکلنے پر مردوں کے لیے اجر و ثواب ہے، ایسی ہی خواتین کے لیے بھی ہے، اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر جو مردوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں، ایسے ہی سخت وعیدیں خواتین کے لیے بھی ہے۔ اس کے لیے خواتین کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا منفوذ ہے، فرماتے تھے کہ جو مرد دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، مر رہا ہے، وہ تو بدترین موت مر رہا ہے۔ اس میں مرد بھی اور اس میں عورتیں بھی، اس میں مرد بھی ہے، اس میں عورتیں بھی۔ جو دین کا مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، بدترین موت مر رہا ہے، اور کل قیامت میں روسیہ ہوگا اور اللہ کے نبی کے سامنے منہ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اور جو دین کے مٹنے کا غم لے کر دنیا سے جا رہا ہے، وہ سرخرو ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کرنے کے قابل ہوگا۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ اسی شخص سے خوش ہوں گے جو دین کے مٹنے کا غم اور دین کے زندہ کرنے کی محنت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ اور فرماتے تھے بتاؤ کتنی زیادہ گستاخی کی باتیں اور تکلیف دینے والی باتیں، کیا ہم اس عمل کو چھوڑ دیں جس عمل سے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کی روح خوش ہو جائے، اس عمل کو چھوڑ دینا کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کا اس سے بڑا اور کوئی راستہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے لائے دین کی محنت کو چھوڑ دیں۔ مرد چھوڑ دیں، عورتیں چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورتوں دونوں طبقے کو لے کر محنت کا ایک نقشہ قائم فرمایا، صرف تنہا مردوں کو لے کر محنت کا نقشہ قائم نہیں فرمایا۔ بات یہ جس درجے میں ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے، مردوں کے اندر ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے، اسی طرح ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے عورتوں کے لیے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے۔ دنیا کی بات ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ایمان کے 3 درجے، برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکنا، اور نہیں تو زبان سے روکنا، نہیں تو دل سے اسے برا سمجھنا، یہ تینوں درجے، اور اس کے ذریعے سے ایمان میں کمال پیدا کرنا صرف مردوں ہی کی حاجت ہے یا مستورات کی بھی حاجت ہے؟ جس طرح مردوں کے ایمان کے 3 درجے ہوں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنیاد پر، ایسے ہی خواتین کے اندر بھی ایمان کے 3 درجے ہوں گے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اگر کوئی خاتون، بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون برائی کو ہاتھ سے روکے گی تو وہ کامل اور اعلیٰ درجے کے ایمان پر ہوگی، اور زبان سے روکے گی تو وہ دوسرے درجے کے ایمان پر ہوگی، اور دل سے اسے برا سمجھے گی۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر دل سے اسے برا سمجھے گی تو ایمان کا تیسرا درجہ ہوگا۔ اور اگر ہونے والے برائیوں کو دل سے بھی وہ برا نہیں سمجھتی تو علماء نے لکھا ہے پھر تو اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی نہیں، ایمان کا، کیونکہ یہ ایمان کا آخری درجہ، ایمان کا آخری درجہ۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ گناہ اگر کوئی شخص کرتا ہے یہ جرم ہے، اسی طریقے سے گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اسے نہ روکنا یہ بھی جرم ہے۔ گناہ ہو رہا ہے وہ بھی جرم ہے، اور گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر کوئی آدمی اسے روکنے کی کوشش نہ کرے یہ بھی جرم ہے۔ ایک بات، جیسے کوئی شراب پی رہا ہے یہ بھی جرم ہے، اور شراب پیتے ہوئے کوئی ایک آدمی دیکھ رہا ہے اسے نہیں روک رہا یہ بھی جرم ہے۔ یا مثلا ایک عورت بے پردہ ہے، فرض کو چھوڑی بھی پردہ کرنا فرض ہے، بے پردہ ہے یہ بھی جرم ہے۔ اور ایک اور خاتون ہے وہ پردے کے ساتھ ہے لیکن بے پردہ عورت کو روک نہیں رہی یہ بھی جرم ہے۔ ایک بات تو یہ، اگلا مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اب ان دونوں جرموں کو اگر کمپیئر کریں، موازنہ کریں تو بھاری جرم کون سا کہلاتا ہے؟ تو کہتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ بھاری جرم دوسرا والا، پہلا جرم چھوٹا ہے۔
پہلا جرم جو ہے وہ اتنا بھاری نہیں ہے جتنا دوسرا جرم، یعنی بے پردہ خاتون ہے وہ جرم ہے لیکن چھوٹا، اور ایک اور عورت ہے اس کو روک نہیں رہی یہ جرم ہے لیکن بڑا۔ شراب پی رہا ہے جرم ہے چھوٹا، شراب پیتے ہوئے کو دیکھ کر نہیں روک رہا جرم ہے بڑا۔ سمجھ میں نہیں آئے گا واضح بات۔ 10 عورتیں ہیں محلے میں اور سب بے پردہ ہیں، 11ویں بہن ماشاءاللہ پردے کے ساتھ، اس نے 10 بہنوں کو دیکھ لیا یا 10 بہنوں کے بے پردہ ہونے کا علم حاصل ہو گیا، اسے معلوم ہے کہ 10 بہنیں میرے محلے میں رہتی ہیں اور پردہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، تو اب ان 10 بہنوں میں سے جتنی بہنوں نے برقع پردہ نہیں پہنا ہے ان کو تو ایک ایک گناہ ملے گا، اور وہ بھی ان کا گناہ چھوٹا ہوگا، اور جو بہن ان 10 بہنوں کو بے پردہ دیکھ چکی یا بے پردہ ہونے کا اس کو علم ہو چکا اور پھر روکنے کی کوشش نہیں کی، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس نے 10 گناہ کیے، کتنے گناہ کیے؟ اور وہ 10 کے 10 ان 10 بہنوں سے بڑے گناہ ہیں، سمجھنے کی چیز ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ اصل بنیاد، اور اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اس خاتون کی اپنی عبادتیں اور اس کی اپنی پردے والی زندگی، دعوت کے بغیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر، اس کی اپنی ذاتی عبادات اسے آنے والے اس بے پردگی پر آنے والے عذاب سے ان بہنوں کو جس طرح بچا نہیں سکتی اسی طرح خود اس کو بھی نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذاتی عبادات کے ذریعے سے کمال پیدا نہیں ہوتا جتنا کہ امر بالمعروف سے کمال پیدا ہوتا ہے۔ آنے والے اللہ کے عذابات کو روکنے کی طاقت جتنا امر بالمعروف نہیں یعنی منکر و دعوت اللہ کے اندر ہے اتنا اور کسی عبادت کے اندر ہے ہی نہیں۔ روایتوں میں صراحت موجود، اگر ایک آدمی پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کرے اس طرح ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، اور اس کے بغل میں ایک آدمی یا پوری قوم نافرمانی میں ہو، بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ 10 سال سے گناہوں میں، اور یہ 10 سال سے پلک جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کر رہا، پھر بھی یہ 10 سال سے مستقل اس کا گناہ کا میٹر ڈاؤن ہے، چل رہا ہے، یہ مستقل گنہگار ہے، اپنے مسلح پہ بیٹھے بیٹھے گنہگار ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بہت سمجھنے کی چیز۔ اللہ کی طرف سے یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس وحی ہے، صحیح روایت ہے کہ ہم آپ کے قوم کے 1,00,000 افراد کو ہلاک کریں گے، جس میں 60,000 گنہگار، 40,000 نیک لوگ۔ عرض کیا گیا 40,000 نیک لوگوں کا کیا گناہ، کیا جرم؟ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ 40,000 60,000 کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کے گناہوں پر ان کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑتا، ان کا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ اب ہلاکت میں دونوں برابر ہوں۔ ہلاکت میں اگر وہ شراب پینے کی وجہ سے ہلاک ہو رہا اور وہ بے پردگی کی وجہ سے ہلاک ہو رہی، تو پھر یہ مرد شراب کو نہ روکنے کی وجہ سے اور یہ عورت بے پردگی کو نہ روکنے کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ اتنی بڑی ذمہ داری علماء نے لکھا ہے، گھر میں کوئی خاتون ہو اور اس گھر کے اندر چھوٹے بڑے اگر اللہ کی نافرمانی میں ہو اور اسے روکنے کی طاقت اس عورت کے اندر ہے اور وہ نہیں، تو اس عورت کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کرے۔ اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو گناہ سے روکنا اور نہیں یعنی منکر کرنا اس عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین۔ گھر کی تعلیم فرض عین ہے، کیوں کہ گھر کی تعلیم یہ گھر کے لوگوں کے اندر ساری برائیوں کے ختم ہونے اور ساری نیکیوں کے زندہ ہونے کا یقینی سبب ہے۔ 6 نمبر کا مذاکرہ یہ ساری نیکیوں کے وجود میں آنے اور ساری برائیوں کے زندگی سے ختم ہونے کا یقینی سبب ہے، اس لیے یہ عمل فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری، اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا خواتین کا اس درجے میں مطلوب ہے جس درجے میں حضور کے زمانے میں سلسلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ زمانے میں خواتین اپنے ذات سے اپنے آپ کو خود پیش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے خیبر، خواتین آ کے درخواست کیا رسول آپ جا رہے ہمیں بھی اپنے ساتھ، ہمیں بھی اپنے ساتھ۔
یہ سارے واقعات حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں جمع کیے ہیں، اس لیے تاکہ آج سے لے کے قیامت تک آنے والی عورتیں اس طرح اللہ کے راستے میں شہادت کے جذبے کے ساتھ اور قبریں بنانے کے ارادے سے نکلے، جس طرح حضور کے زمانے میں خواتین شہادت کے جذبے کے ساتھ نکلتی تھی اور دنیا میں جا کے قبریں بنا کے چلی گئی، اس درجے میں دوبارہ خواتین کی سطح کو لانا ہے، اس سے نیچے پر راضی ہونا، تیسرے مہینے کے سے روزہ اور سال کے عشرے اور 3 سال میں ایک مرتبہ کے چلے پر راضی ہونا، یہ تو بے دینی پر راضی رہنا ہے، خوش رہنا۔ سیلاب کی طرح آنے والے بے دینی، بے پردگی اور ارتداد کو ہمارے تیسرے مہینے کے سے روزہ، سال کا عشرہ، 3 سال میں ایک مرتبہ کا چلے، یہ کہاں سے روک لے؟ یہ تو تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا اس بے دینی کے سیلاب کے ساتھ، تنکے کی بھی حیثیت نہیں۔ اس لیے 2 بنیادی چیزیں امت کو سمجھانی، ایک ترتیب کو ناقص سمجھ کر اس پر 100% آنے کی کوشش کرنا، اور اس کے علاوہ اس پر قناعت نہیں کرنا، اطمینان نہیں کرنا اور مطمئن نہیں ہونا، بلکہ تقاضوں پر مشورے کی بنیاد پر مزید نکلنے کا اہتمام کرنا۔ تقاضا آ گیا فوراً نہیں، مشورے سے طے ہو گیا فوراً نہیں۔ پرانے جوڑے ہیں تو ایسے لوگ تو ہر دوسرے مہینے میں بھی سہ روزہ لگا سکتے ہیں، تقاضا ہو مشورہ، ہر مہینے بھی سہ روزہ لگ سکتے ہیں۔ اہلیہ تیار ہے، بہت اچھی بات، ہر مہینے اپنی اہلیہ کو لے جائیں، ورنہ ایک مہینہ اہلیہ کو لے جائیں، ایک مہینے والدہ کو لے جائیں اور ایک مہینے شادی شدہ اپنی بہن یا بیٹی کو لے جائیں، سال میں ایک مرتبہ عشرہ لگ گیا، تقاضا ہے اور مشورے سے طے ہو گیا، آپ دوسری مرتبہ بھی عشرہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کا چلہ مشورات لگ گیا، ابھی واپس ہوئے اور چند مہینے کے بعد دوبارہ تقاضا ہو گیا اور مشورے سے لوگوں نے طے کر دیا، آپ نکل سکتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری۔ آپ حلقوں میں جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے، آپ کو اسی طریقے سے نقد جماعتیں کم سے کم درجہ ہے کہ 40 جماعتیں تو سہ روزہ کی بن جائیں، کم سے کم درجہ 40 جماعتیں سہ روزہ کی بن جائیں، ایک 10 جماعتیں عشرے کی بن جائیں اور چند جماعتیں چلے گی، اور ایک جماعت تو کم سے کم 2 ماہ مستورات بن جائے، پورے حلقے میں چل پھر کے محنت کرنی چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے ہماری جماعت کو اور ساتھیوں کو کہ وہ اپنے حلقے سے ہٹ کر کے دوسرے حلقے میں تشکیل کے لیے جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ ایسی بات نہیں، آپ پورے ضلع چکر کاٹ سکتے ہیں اگر تشکیل ضلع میں چل پھرنے سے قابو میں آ سکتی ہے اور جماعت بندی اور جماعت کی تکمیل ہو سکتی ہے تو آپ پورے ضلع چل پھر سکتے ہیں۔ ایک جوڑا ضلع کے کونے میں ہے، اس کے تیاری پر جماعت بن جائے گی تو آپ ضلع کے کونے تک، تحصیل تک جاؤ، گاؤں تک چلے جاؤ۔ یہ سلسلہ نہیں کہ جس محلے میں جماعت ہے بس اسی محلے میں ہم محدود ہو کے رہ جائیں، اپنی فکروں کو بس اسی محلے تک محدود کر لیں، یہ بات ہر چیز۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے محلے کو چھوڑ کر چلیں گے تو ہماری بہنوں کو ہم نے بنا محرم چھوڑ دیا۔ اکثر یہ سوچتا ہے، حیرت کی بات ہے، آپ اپنے شہر میں شب گزاری کر رہے ہیں، آپ کا شہر تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر کا پھیلا ہوا ہے، آپ کا گھر ایک کونے میں مشرق میں اور شب گزاری مغرب میں ہے، اور آپ ہر ہفتے آپ ویکلی ون ڈے جاتے ہیں اثر سے لے کے اشراق تک قیام تام کے ساتھ، جبکہ آپ کا مکان غیروں کے مکانات کے بیچ میں، کبھی آپ کو احساس بھی نہیں گزرتا کہ میں اپنی گھر والی کو بنا محرم کے چھوڑ کے جاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اسی طرح وہی صاحب ہر مہینے 3 دن لگانے گاؤں دیہات چلے جاتے ہیں قیام تام کے ساتھ، کبھی نہیں سوچتے جاتے وقت کہ میں اپنی گھر والی کو بنا محرم کے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ تو یہاں یہ خیال کیوں آتا ہے؟ ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے وقت پوری جماعت یہ سوچتی ہے ارے اگر چلے گئے تو ہماری بہنوں کو بنا محرم کے اسکول جاتے ہیں، بالکل پورے ضلع آپ چکر مار آگے بڑھ کے تحصیل تک پہنچ جاؤ۔ اگر 20-25 کلومیٹر دوری پہ کسی گاؤں پہ ایک پرانی خاتون ہے یا ایک بہن ہے، اس کے آنے سے جماعت کی تکمیل ہو جائے گی، جماعت نکل جائے گی، آپ وہاں تک جاؤ، اس جوڑے کو وصول کر کے لاؤ۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اپنی محنتوں کو، اپنی قربانیوں کو بڑھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 دن میں جانے کے لیے اگر کوئی خاتون جا رہی ہے تو شرعی پردہ ہو، شرعی محرم ہو، بچے ساتھ میں، شرعی محرم ہو اور پردہ ہو اور بچے ساتھ میں نہ ہو۔ 10 دن میں جانا چاہیے تو ایک شرط کا اضافہ ہوگا کہ اس کا 3 مرتبہ سہ روزہ لگے۔ چلے میں جا رہی ہے، ایک شرط کا اور اضافہ ہو جائے گا، اس کا 1 بار عشرہ لگے۔ بیرون جا رہی ہے تو اب اس کا 2 مرتبہ اندرون ملک میں چلہ لگے، 2 مرتبہ اندرون ملک میں چلہ لگے۔ اور جو غیر شادی شدہ بچی ہے، کماری بچی ہے، تو بھائی وہ 3 دن میں بھی جا سکتی ہے اور عشرے میں بھی جا سکتی ہے اپنی ماں کے ساتھ۔
3 دن میں بھی جا سکتی. اور ابھی تک تو صرف 3 دن میں اجازت تھی. اب نظام الدین سے یہ بات مشورے سے طے ہو چکی پورے عالم کے لیے کہ کنواری بچی اپنی ماں کے ساتھ عشرے میں جا سکتی. اور جو بھائی جانا چاہ رہے ہیں تو وہ شرعی محرم ہو, اور 3 دن میں جانے کے لیے کوئی شرط ان کے لیے نہیں, صرف شرعی محرم ہو اتنا کام. لیکن 10 دن میں جانا چاہتے ہیں تو شرعی محرم بھی ہو, شادی شدہ بھی ہو جی, اور باشرہ بھی ہو, اور ان کا چلہ بھی لگا. 4 بنیادی بات. اور وہ چلے میں جانا چاہتے ہیں, ایک سرکاری اضافہ ہو جائے گا کہ ان کا 1 مرتبہ 4 مہینے لگا. اور وہ بیرون بھی جانا چاہتے ہیں تو اب ایک سرکاری اضافہ کہ ان کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے. اور جو کنوارا اور غیر شادی شدہ ہے وہ عشرے میں نہیں جا سکتے, اپنی ماں کے ساتھ اس کو عشرے میں جانے کی اجازت. اسی طریقے سے ابھی تک یہ بات تھی کہ 3 دن اور عشرے میں 5 ہی جوڑے جائیں, اور زیادہ سے زیادہ 5 مرد اور 6 عورتیں جا سکتی. اب یہ اجازت ہو گئی ہے کہ 3 دن اور عشرے میں 5 جوڑے بھی ہو سکتے ہیں, 6 جوڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی اجازت ہو گئی کہ 5 مرد 5 بہنوں کے ساتھ جا سکتے ہیں, 5 مرد 6 بہنوں کے ساتھ جا سکتے ہیں, 5 مرد 7 بہنوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ایک جماعت میں ایک محرم مرد اپنے ساتھ 2 بہنوں کو یعنی 2 محرم خواتین کو لے کے جا سکتا. اب اس کی اجازت ہو گئی کہ ایک جماعت میں 2 ساتھی اپنے ساتھ 2 محرم خواتین کو لے کے جا سکتے, 2 خواتین کو لے کے جا. اس طریقے سے 7 کی عادت پوری. لیکن چلے میں وہی بات کہ 5 جوڑے ہوں. ہماری بنیادی ذمہ داری ہم اللہ کے راستے میں جاویں. جس محلے میں ہمارا قیام ہو اس محلے کے اندر 100% گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرنے کی کوشش کی. اس لیے کہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے کہ امت کی ماں بہنوں کو ان اعمال پر دوبارہ لے کر آؤ جس پر اللہ نے قرن اول میں خواتین کی تعلیم اور تربیت فرمائی, اور جس پر اللہ نے قیامت تک کے لیے تعلیم و تربیت کا وعدہ فرما دیا, تطہیر کا وعدہ فرمایا, تطہیر کا وعدہ فرمایا. اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے. ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہ اپنے گھر میں ان آیات اور حکمت کی باتوں کو خود یاد رکھو جس کے تذکرے چرچے ہر وقت تمہارے گھر پہ رہتے ہیں. مفتی شفیع صاحب عبداللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر قرآن حدیث کی حالت لگانے کا حکم دیتے ہوئے ازواج مطہرات کو مخاطب بنایا, لیکن حکم قیامت تک کی عورتوں کے لیے عام ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ صرف عورتوں کو, قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے حکم عام ہے. ہر ایمان والی کہ اللہ کی طرف سے ہر ایمان والی سے اللہ کا مطالبہ ہے اپنے گھر میں قرآن اور حدیث کے اندر. ہر ایمان والی سے قیامت تک آنے والی گھر کے اندر قرآن حدیث کے اندر ہے. اس لیے اللہ کا امر سمجھ کر, اللہ کا یقینی امر سمجھ کے قرآن کا حلقہ لگانا اور حدیث کا حلقہ, بس یہی اصل داعیہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی داعیہ نہیں. کیوں لگا رہے حلقہ؟ ہم تو اللہ کے امر سمجھ کے لگا, ہم تو اللہ کا امر سمجھ کر کے حدیث کے حلقہ لگا. اور کیا احتساب ہو, احتساب بھی ہو کہ اس حلقے کے لگانے پر اللہ رب العزت قرن اول کے لوگوں کی طرح ہماری طہارت کا فیصلہ فرمائے. ہمارے زندگی کے اندر جتنی گناہوں کی گندگیاں آلودگیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے صاف فرما کر اسے نکال کر کے اور ہمیں پاک صاف فرما دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے صاف فرما دیا. اللہ کو یہ منظور ہے اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر جتنا رجس یعنی گناہوں کی آلودگی گندگی وہ دور ہو جائے اور وہ مکمل پاک صاف ہو. اللہ بھی وہی اپنی قدرت کے ساتھ ہے, صفات کے ساتھ ہے, اور اللہ کی طرف سے بتائے گئے اعمال قیامت تک کے لیے. لہٰذا جب جس دور جس زمانے میں خواتین اپنے گھروں کے اندر, مرد اپنے گھروں کے اندر یہ حلقے لگائیں گے, اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ قرن اول کے لوگوں کی طرح ہدایت کے فیصلے. اگر کسی شخص کو بے شمار اتنی طاقت قوت مل جائے اور وقت میں اتنی برکت ہو جائے کہ وہ ایک وقت میں بیٹھ کر بے شمار معمولات, اوراد, وظائف, ذکر, اذکار, بے شمار قطب ابدال کے بتائے ہوئے معمولات کر لے, لیکن پھر بھی اس پر وہ تربیت نہیں ہو سکتی جو تربیت ایک صورت کو لے کر اپنے گھر والی اور بچوں کو لے کر حلقہ لگانے پر اللہ فرمائے. کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے براہ راست اعمال, اور اس پر اللہ کی طرف سے براہ راست گارنٹی, وارنٹی اور ضمانت اور کفالت تربیت کی. اللہ مزکی ہے, اللہ کی ذات مزکی. یہ چھوٹی سی دوائی ہے, چھوٹی سی ٹیبلٹ ہے, لیکن بہت پاورفل ٹیبلٹ. ایک آیت لے کر کے الفاظ لگے. آپ کے گھر میں ایسا کوئی ضدی انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں دین پر نہیں چلوں گا, احکامات پر نہیں چلوں گا, نہ تمہیں چلنے دوں گا,
بس آپ طے کر لو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک یہ ہے کہ بس گھر کے اندر قرآن کے حلقے ہے. اگر ہدایت مقدر میں ہے تو حضرت عمر جیسا آدمی جب ہدایت پر آ گیا قرآن کے ایک دن کے حلقے کی وجہ سے اسی کیا حیثیت. عمر فرماتے ہیں میں نے اپنی بہن کو مارا رات کے وقت, تب بھی میرے بہن کی سورہ اقرا کی آیات کے پڑھنے کی آواز میرے کان میں گونج رہی تھی, اور جب میں صبح اٹھا سحری کے وقت میں, تاکید کے وقت میں, اس وقت بھی میرے بہن کے سورہ اقرا کی آیات کے پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی, اس وقت بھی گونج رہی تھی. کہتے ہیں کہ بس میرا دل پلٹ گیا ایک رات کے حلقے کی وجہ سے, میرا دل پلٹ, ایک رات کے حلقے کی وجہ سے میرا دل پلٹ. اس کے بعد کیا حیثیت رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنے گھر تشریف لاتے اہتمام کے ساتھ حدیث کے اور اہتمام کے ساتھ قرآن کے حلقے دیا کرتے. آپ کا مستقل معمول تھا, مستقل اہتمام تھا, اس کا اہتمام فرماتے. چنانچہ بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے وہ حدیث نقل کی گئی اور اپنی کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے شروع فرمایا ہے, جس عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی محنت کا آغاز فرمایا, وہ کیا قرآن کا حلقہ اور حدیث کا حلقہ. آپ پر وحی نازل ہوئی, آپ پر وحی نازل ہوئی. غار حرا میں جبرائیل امین آئے, کھینچا, چھوڑا اور کہا کہ پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں. 3 مرتبہ ہوا. اس کے بعد آپ حضرت جبرائیل امین نے یہ آیات سورہ اقرا کی پڑھ کے سنا, اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ آیات لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر آئے. کہیں حرم نہیں گئے, کسی اور دوست کے پاس نہیں. سیرت میں ہے, ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی کہیں اور نہیں گئے. کہاں ہے؟ وحی کے ذریعے قرآن کی آیات ملنے کے بعد سیدھے گھر آئے, اور پھر وہاں بھی حضرت خدیجہ کو سب سے پہلے اپنے اوپر وحی کے اترنے کا سارا قصہ سنایا جو غار حرا میں پیش آیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا حلقہ کہتے ہیں. اگر ہم یہ واقعہ بخاری شریف کھول کر پہلا پنہ کھول کے پڑھے, اب کہیں گے درس بخاری ہو رہا, بخاری کا سبق ہو رہا, حدیث کا حلقہ لگا ہوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اپنی زبانی آ کر کے حضرت خدیجہ کو سنا رہے, تو کیا حدیث کا حلقہ نہیں تھا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ ابتدائی آیت بھی پڑھ کے سنا دی. یہ سب سے پہلا قرآن کا حلقہ ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ رکھا. یہ سب سے بنیادی بات, اتنا قدیم اور اتنا پرانا عمل. اور اس کے بعد تو آپ کا ایسا معمول تھا کہ آپ جب بھی گھروں میں رہتے, اگر باری ایک ایک کے یہاں ہے, تب بھی ان کے حدیث کا بھی حلقہ اور حدیث اور قرآن کا حلقہ. اور بارہا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو جمع کر لیا اور بڑے اہتمام سے ان کے سامنے احادیث سنانی شروع کر دی. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے سلسلے میں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن. آپ نے فرمایا اپنی تمام ازواج مطہرات کو بٹھا کر کے کہ دیکھو میں تو دنیا سے جانے والا ہوں, اور میرے جانے کے بعد تم میں سب سے پہلے بڑی جلدی اور تیزی سے مجھ سے ملنے والی وہ ہوگی جس کا لمبا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لمبا. آپ نے حدیث کا قال فكن يتطاولن ايتهن اطول يدا. ام عائشہ کہتی ہیں کہ ساری ازواج مطہرات پیمائش کرنے لگی, ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. وہ سمجھے کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد واقعی انچی ٹیپ سے جو بھی لمبا ہو, 1 انچی 2 انچی کے حساب سے جس کا ہو. بعد میں پتا چلا کہ یہاں پر لمبائی سے مراد زیادہ صدقات خیرات کرنے والی. کہتی ہے فکانت اطولنا یدا زینب رضی اللہ تعالی عنہ لانها كانت تعمل بيدها وتصدق. رواه مسلم. پتا چلا کہ ہم میں لمبی ہاتھ والی حضرت زینب نکلی. کیوں؟ وہ اپنے ہاتھ سے چمڑے کی دبا کر دے کر کے اسے بیچ کر کے جو ہے کماتی تھی, اور اس کی آمدنی کو غریبوں میں صدقہ کیا کرتی تھی. یہ ہے اجتماعی تعلیم. گھر کے تمام افراد کو لے کر اللہ کے نبی کا گھر کے اندر کیا لگانا؟ حدیث کا کیا لگانا؟ حدیث کا لگانا. بلکہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے ان میں حضرت عائشہ فرماتی ایک بھی غیر حاضر نہیں. اس روایت میں تو یہ نہیں کہتے, لیکن اس روایت میں یہ ہے مسلم شریف ہی کی روایت ہے, ایک بھی غیر حاضر نہیں, ایک بھی غیر حاضر نہیں, سب موجود. حضرت فاطمہ نہیں تھی. اللہ کے نبی نے باقاعدہ حضرت فاطمہ کو بلوایا, آ جاؤ تعلیم کا حلقہ لگ رہا ہے. چنانچہ حضرت فاطمہ چل کر حضرت عائشہ کہنے کہ ہم سب پہچان گے وہ فاطمہ چل کر آ رہی. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور حضرت عائشہ کی چال میں, حضرت فاطمہ کی چال میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا. جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ اپنے ابا جان کی اتباع کرتی تھی چال ڈال میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنتوں میں, دیگر اعمال میں حضرت فاطمہ کتنی اتباع کیا کرتی؟
یہ تعلیم کے حلقوں کے مقاصد ہے ہمارے. اس طرح سنت والی زندگی خواتین میں. چنانچہ جب حضرت فاطمہ آگے حدیث کا حلقہ شروع, اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو قریب بلایا, قریب بلا کر کان میں فسار رہا, روایت میں آتا ہے چپکے چپکے کان سے کچھ ارشاد فرمایا. حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر آپ نے قریب بلایا, پھر فسار رہا, پھر چپکے چپکے کچھ بات کہی تو ہنسنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل دی. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اے فاطمہ, ہم سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی نے راز کی بات کہنے کے لیے تمہیں منتخب کیا, چنا, تو یہ تو خوشی کی بات ہے, تم رو رہی تھی. تو کہنے لگی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے راز کو فاش نہیں کروں گی, انکار کر وہ حدیث نہیں سناؤں گی جو اللہ کے نبی نے مجھے سنائی. 2 حدیث سنائی, ایک چپکے چپکے جو تمہیں نہیں سنائی. عائشہ خاموش ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ پہنچی حضرت فاطمہ کے پاس اور کہنے لگی اے عائشہ, اے فاطمہ, میرا تم پر جو حق ہے ماں ہونے کی حیثیت سے یا ام المومنین ہونے کی حیثیت سے, اس حق کا واسطہ دے کر میں تم سے کہتی ہوں کہ وہ حدیث سناؤ جو اللہ کے نبی نے تمہیں الگ سے بلا کر کان میں سنائی. اب اللہ تعالیٰ کتنا شوق, کتنا جذبہ خواتین کو ایک ایک حدیث محفوظ کرنے کا, سننے کا. حضرت فاطمہ کہنے لگی اما الان فنعم, ہاں اب ٹھیک ہے, اب میں وہ حدیث سناؤں گی. اللہ کے نبی انتقال کر چکے, اب راز کی بات نہیں تھی, اب تو سنانی پڑے گی. وہ بات یہ تھی اما عائشہ کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے پہلی مرتبہ بلایا اور کان میں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین ہر سال میرے سامنے 1 مرتبہ قرآن پیش کرتے ہیں اور قرآن کا دور کرتے ہیں. اس سال جبرائیل امین نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. کتنی مرتبہ دور کیا؟ بس اب اس سے میں سمجھ گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے, اب میں دنیا سے رخصت ہوں. یاد ہے فاطمہ, تقوی اختیار کرو. اے فاطمہ, صبر کے ساتھ رہنا, میرے پاس بڑی آزمائشیں آنے والی. تقوی اختیار کرو, صبر کے ساتھ, اور میں تمہارے لیے کل قیامت میں سلف بنوں گا, تمہارے لیے ذخیرہ بن کے رہوں گا, کام آؤں. یہ حدیث سنتے ہی میں رونے لگی. یہ وہ رونا تھا جو تم دیکھ رہی تھی. پھر اللہ کے نبی نے میرے جزا فضا کو دیکھا, بے صبری کو دیکھا, پھر بلا کر کے پھر فرمایا کہ اے فاطمہ, کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم کل قیامت میں جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ اس پر میں مسکرانے لگی جو آپ نے مجھے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھے معمولات, یہ آپ کے معمولات. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک عنوان قائم کیا کہ رات کے وقت میں بھی ازواج مطہرات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے حلقے لیا کرتے. رات کے وقت آپ آئے ہوئے ہیں, تھکے ہوئے, ام سلمہ کے باری ہے, اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. روایت میں عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت الشیخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقال سبحان الله ما انزل من الفتن الليله وما فتح من الخزائن ايقظوا صواحبات الحجر فرب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره رواه البخاری. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیدار ہو فرمایا آج کی رات کتنے بڑے بڑے فتنے اتارے گئے اور کتنے خزانے کھول دیے گئے. کوئی ہے جو ان حجرے والیوں کو اٹھا دے, یعنی میری بیوی کو اٹھا دے. پھر آپ نے فرمایا دنیا کے اندر بے شمار خواتین پوشاک پہنی ہوئی, لباس پہنی ہوئی ہوں گی, لیکن کل قیامت میں وہ لباس سے محروم رہیں گی, کیونکہ ان کے دنیا کے لباس پہننے نہ پہننے دونوں برابر ہی, نہ پہننے کے درجے میں. ایسے ایسے لباس خواتین جب پہنیں گی دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کے ساتھ کل قیامت میں حشر فرمائے. لباس سے اللہ تعالیٰ انہیں محروم کرتا ہے. حدیث ہوگی, یہ رات کا حلقہ لگ رہا ہو کے اٹھنے کے بعد آپ اندازہ لگے کتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری تھی, اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے سوتے مسکرانے لگے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبریل امین آئے اور ابو لبابہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور ان کی توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں آیات مجھے سنا کر گئے. وہ کون سی آیتیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تازی جو آیتیں تھیں فوراً ام سلمہ کو سنا. وہاں تو حال یہ تھا کہ تازی آیت اترنے والی فوراً اللہ کے نبی اپنی بیوی کو سنا رہے, اور یہاں 14 سال ہو گئے قرآن کو اترے ہوئے, مدون ہو کر گئے, اور ابھی تک امت اسی سوچ میں ہے کہ قرآن کے حلقے شروع کرے گی نہ شروع کرے. آپ سوچو کتنی دور چلے گئے, اپ ڈیٹ ہو رہی ہے کہ آیت وہاں پر, اور یہاں پر 14 سال گزر گئے, ابھی امت اسی میں ہے. کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ سارا کام تجربے پہ چلے گا, اور جتنا آپ سیرت سے ہٹ کر تجربے پہ جائیں گے, ذاتی رائیوں پر جائیں گے, اتنا آپ ہدایت اور اسباب ہدایت سے محروم ہوتے چلیں گے, اعمال ہدایت سے محروم. اور جتنا آپ اپنے کام کو سیرت پہ لائیں گے اتنا ہدایت اور اعمال ہدایت اور اسباب ہدایت کے قریب تر امت ہوتی چلی جائے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رائے والے سنتوں کے دشمن ہو. کیا فرماتے ہیں؟ رائے والے سنت کے دشمن ہو.
یہ اصل بنیادی بات. بلکہ آپ کا تو یہاں تک حال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کبھی کسی موقع سے اگر اپنے سسرال چلے گئے, وہاں پر ان کی زوج محترمہ ہے اور پھر وہاں پر ساس بھی ہے سسر بھی ہے, اللہ کے نبی نے وہیں پر قرآن کا حلقہ لے لیا, حدیث کا حلقہ لے لیا, وہیں پر قرآن کا حلقہ لے لیا, جی حدیث کا حلقہ لے لیا. ہم تو چھٹی سمجھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگی ہوئی اور وہ رخصت لے کر کے اپنے میکے گئی, بیمار ہے مسلسل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمان لگے عائشہ توبہ کر لو, اللہ بڑے غفور رحیم ہے. ام عائشہ کہتی ہے میں اپنی اماں کو دیکھوں وہ رونے لگے, ابا کو دیکھو وہ رونے لگے. کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی اگر بات مان لوں اور اقرار کر لوں کہ ہاں مجھ سے زنا ہوا ہے اور میں توبہ کروں, اللہ تب بھی جانتا میں بری ہوں. اور اگر میں اللہ کے نبی کی بات نہ مانوں اور توبہ نہ کروں, اللہ تب بھی جانتا میں بری ہوں, مجھ سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے. اس پر تو منافقین نے تہمت لگائی. اور پھر میں سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کون نہ ہو مجھے بری ضرور کریں گے اس تہمت سے اور مجھے نجات دیں گے اس الزام سے. لیکن میں سوچی تھی کہ میری تو اس سے بہت کم اور چھوٹی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسی عورت کے شان میں ایسی آیتیں اتار دے برات کے سلسلے میں جس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے. میری تو اتنی حیثیت ہے. لیکن یقین کامل تھا اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کریں گے. کہتے میں سوچ ہی رہی تھی, اتنے میں آیات وحی کے اترنے کے آثار نظر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ خوشخبری ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس تہمت سے بری کر دیا اور پوری ایک رکوع اتار دی تمہارے سلسلے جس کی تلاوت قیامت تک ہوگی. یہ سارا تو وہ اللہ کے نبی نے ایک رکوع پورا اسی وقت سنا دیا. اور کون ہے سامنے؟ ساسمہ ام رومان اور سسر صاحب حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے موجود, سارے کون وہاں موجود. آپ اندازہ لگے. ام رومان کہنے لگی بیٹی ذرا اٹھ کر کے اللہ کے نبی کو شکریہ ادا کرو. کہنے لگی میں نہ شکریہ ادا کر دی, ان کو تو شک سا ہو رہا تھا میرے اوپر, اس لیے بار بار کہہ رہے تھے توبہ کرو. میں تو اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے مکمل بری کر دی. روایتیں ہم پڑھتے نکل جاتے, پتہ ہی نہیں کہ یہ تو گھر کے اندر اور کہیں چلے جاوے تو مرد کو کتنے اہتمام سے قرآن حدیث کے حلقے لے. اللہ معاف فرمائے, کام کرنے والا ایک طبقہ تو ایسا بھی پیدا ہو گیا جس نے کام کو تقسیم ہی کر دیا. بالکل کہ ہمارا تو سارا حلقہ مسجد کا ہے اور خواتین کا سارا حلقہ گھر کا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمیں ضرورت ہی نہیں گھر میں جا کر کے قرآن حدیث کے حلقہ لگا. اور یہ سیرتیں بھری پڑی ہوئی ہیں, ہم تو گن گن کے شمار ہو گئے کتنے موقع پر اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں کو لے کر حلقے لگائے قرآن حدیث کے. کتنی مرتبہ تنہا تنہا باریاں ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں قرآن حدیث کے حلقے لگائے. ہم تو شمار کرتے ہوئے تھے. اتنی روایتیں موجود کتابوں حدیثوں. اگر نامحرم گھر میں آ جاتا ام عائشہ تب بھی حدیث کے حلقہ لگا دی تھی, پردہ لگا لیا کرتی تھی, آئے ہوئے مہمان سے حدیثیں پڑھوایا کرتی تھی, خود پردے کے اندر بیٹھ کے سنا کرتی تھی. سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عائشہ ہیں گھر کے اندر اور ان کے بانجے حضرت عروہ, مسلم شریف کی روایت. حضرت عروہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور حدیثیں پڑھنے لگے اپنے حافظے سے, اور بیچ بیچ میں کہتے تھے کہ اسمعی یا ربۃ البیت, ایک گھر والی خاتون, ایک گھر کی مالکن, اچھی طریقے سے غور سے سنیے میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں. تقریباً آدھا ایک گھنٹے تک وہ حدیثیں پڑھتے چلے جاتے, 20 حدیث 25 حدیث 40 حدیث پڑھتے چلے. اس کے بعد اٹھ کر کے چلے, پردہ لگا دیا, نامحرم بانجے کو اپنے ساتھ بٹھا دیا اور حدیث کا حلقہ لگاؤ. اتنا ہے. کسی دن حدیث کے حلقے اور قرآن کے حلقے سے فراغت نہیں. بالکل ہمارا تو سارا کام اسی سیرت کی روشنی کریں گے انشاءاللہ. اپنی ذات سے گھر کے حلقوں کے لیے وقت فارغ کریں گے. تو جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کو اہتمام کے ساتھ ایک ایک گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ یہ حلقے شروع کرانے آپ کی بنیادی ذمہ داری. اور گھر میں کتنا عذر آ جائے, ہر عذر کے ساتھ ہمیں حلقے لگا. اتنا بڑا عذر آ جائے ہر عذر, کیونکہ روایتوں کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے مجھ پر اور قرآن پڑھتے جا رہے, جبکہ مجھے عذر تھا, مجھ پر نماز نہیں تھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی علی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن. معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں عذر والی ہو تو اس گھر میں قرآن کا حلقہ لگے گا اور عذر والی کو اس حلقے میں بٹھایا جائے گا, اسے ہٹایا نہیں جائے گا. یہ اصل سنت ہے. یہ دونوں باتیں جہالت کی ہیں کہ عذر کی وجہ سے اس گھر سے قرآن کے حلقے کو ختم کر دیا جائے یا قرآن کا حلقہ لگا کر کے اس عذر والی کو ہٹا دیا جائے. دونوں باتیں جہالت. اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا اللہ کا امر ہے, سننا بھی اللہ کا امر ہے, اور دونوں تربیت کا سبب ہے. دونوں تربیت کا سبب ہے. بس فرق اتنا ہے کہ سننے کے لیے وہ شرط نہیں ہے جو پڑھنے کے لیے. پڑھنے کی جو شرط ہے وہ سننے کے لیے. زیادہ کوئی خاتون
کسی وجہ سے پڑھنے سے تو معذور ہو سکتی ہے وقتاً فوقتاً، لیکن سننے سے تو کبھی معذور ہو ہی نہیں سکتی. اس کے حلقہ لو اسے بٹھاؤ. اگر کسی گھر میں کوئی نہیں بچے صرف میاں بیوی ہے اور خاتون کو شرعی عذر لاحق ہو جائے اور نماز اس پر نہ ہو، ایسے موقع پر شوہر گھر آوے اور اپنی گھر والی کو لے کے بیٹھے، قرآن پڑھتا رہے، بیوی سنتی رہے. آئے سنت ہے. کیا ہے؟ بلکہ بات یہ کہ شیاطین خواتین کو عام حالات میں جتنا گمراہ نہیں کر سکتے اتنا بڑی آسانی سے اس قسم کے شرعی عذر کے حالات میں انہیں گمراہ کر لیتے، کیونکہ وہ نہتی ہوتی اور عام حالات میں وہ بہت مسلح ہوتی ہیں، طہارت سے ہوتی ہیں، وضو سے ہوتی ہیں، اس لیے نیکیوں میں عبادتوں میں مشغول رہنے کا موقع رہتا ہے. اس لیے شیاطین ان کے قریب نہیں آتے، بھٹک بھی نہیں پاتے الا ماشاء. لیکن جب نہتی ہو جاتی ہے طہارت سے تو پھر اس کے بعد شیاطین بڑی آسانی سے انہیں گمراہ کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہو. ایسے موقع پر تو ان کے لیے حفاظت، ان کے عقائد کی، ان کے عبادات، ان کے معمولات کی حفاظت کا آسان راستہ یہ کہ قرآن حدیث کے حلقے لگا کر فرشتوں کے پروں میں انہیں لے لو. اس کے علاوہ اب ان کے اینٹی بایوٹک اور کچھ بھی نہیں. فرشتوں کا پر یہی توڑے شیاطین کی ساری کوششوں، فرشتوں کا پر یہ شیاطین کی کوششوں کا توڑ. اصل دنیا میں معلوم یہ ہوا عام حالات میں جتنا اہتمام ہم قرآن حدیث کا حلقہ لگانے کا اور اس میں خواتین کو بٹھانے کا کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اہتمام اس قسم کے شرعی آزار کے موقع پر ہمیں کرنا چاہیے. اصل بنیادی بات ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات، 6 صفات تشکیل، اگلے دن کے 3 عملوں کا مشورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ کے راستے میں جاتے ہیں جہاد میں اور آپ کی خدمت میں مجلس میں پہنچ کر دین سیکھنے میں ہم پر غالب آ گئے اور ہمیں یہ موقع میسر نہیں. ہم گھر بیٹھے ہوئے ان کے بچے دیکھ، ان کے بچوں کی حفاظت، ان کے سامان کی حفاظت، کھانا پکانا، کپڑے لگتے، کسی بھی آپ ہمارے لیے بھی کوئی وقت مقرر فرما دی. آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا اس سے زیادہ تم نے کسی کو اتنا اچھا سوال کرتے ہوئے دیکھ، کتنی عقل مندی والا سوال کیا. پھر آپ نے ان کے لیے وقت دن مقرر فرمایا اور ان میں جا کر کے آپ نے دین کی باتیں فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ کے کسی گھر میں خواتین کا جمع ہونا اور پھر پردے کے ساتھ ازواج مطہرات کا امہات المومنین میں سے 1-2 کا جا کر ان سے دین کی باتیں کرنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ کس طرح اس زمانے میں خواتین کو دینی ماحول میں لایا جاتا تھا تاکہ ان کا دینی مزاج اور ذہن بنے. اس لیے ہفتے والی تعلیم کی بنیاد ہے ہر محلے کے اندر کم سے کم مکانات، چند مکانات کے درمیان ایک تعلیم رکھی جائے تاکہ 100% ایمان والیوں کا، ہر ایمان والی کا افطاری تعلیم سے تعلق قائم ہو جائے. اس کے ذریعے سے گھروں کا ماحول بدلے، گھروں میں فرائض و سنتیں زندہ ہو جائیں، پردے والا ماحول ہو، بچوں کی تربیت شروع ہو جائے اور گھروں میں جماعت کے قیام کی شکلیں کھلیں اور اللہ کے راستے میں مردوں کو بھیجنے اور خود اپنے محرم کے ساتھ نکلنے کا داعیہ اور جذبہ خواتین میں پیدا ہو جائے. اس کے لیے ایک ایمان والی کو آپ افطاری تعلیم میں لاؤ، ماحول میں لے کر آؤ. 2 بہن عاشرے والی، 3 بہنیں ایک بار سے روزہ لگائی ہوئی، اس طرح 5 بہنیں ہوں اور مسجدوار جماعت مضبوط ہو جو ہفتاری تعلیم کو سنبھال سکے، پردے والا مکان اور شہر کے مشورے سے، ضلع کے مشورے سے آپ تعلیم شروع کریں. اور یہ بھی ذہن میں رہے 4 بنیادی عمل: استقبال، کتابی تعلیم، 6 صفات اور تشکیل. استقبال ایک بہن کے ذمہ، کتابی تعلیم 1 ہفتے منتخب سے، 1 ہفتے فضائل اعمال مع فضائل صدقات، یہ ایک بہن کے ذمہ، اور تشکیل اور اس کے ساتھ ساتھ 6 صفات اور تشکیل، یہ دونوں عمل ایک بہن کے ذمہ. اور ہفتے کی تعین کے بغیر 4 سے 5 ہفتے کے درمیان مردوں کا بیان ہفتے والی مشورے سے طے کریں گے انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات تھی کہ بھائی کنواری بچی تعلیم اور کوئی عمل نہیں کرا سکتی، اب یہ بات مشورے سے طے ہو گئی. کنواری بچی ہے، اس کا 3 دن لگا ہوا ہے، آپ اس سے تعلیم والا عمل کم سے کم کرا سکتے. کنواری بچی ہے اور اس کا عشرہ لگا ہوا ہے اور ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ اس سے کتابی تعلیم پڑھا سکتے. استقبال والا عمل نہیں کنواری بچی سے، اور 6 نمبر بھی نہیں، اور تشکیل. اور یہ بات بھی ہے کہ ہفتواری تعلیم میں تشکیل لازمی جز اور حصہ ہے، کیونکہ ہماری ہفتواری تعلیم تو مستورات جماعتوں کے نقد نکالنے کا موضوع اور عنوان ہے. اس لیے جو بھی بہن تیار ہو جائے، جو جوڑا تیار ہو جائے، اسے فوراً وصول کر کے روانہ کریں، یہ ہمارا مزاج بنے. اور ہفتواری تعلیم میں 100% بہنیں آ جائیں، اس کے لیے ہمیں ہفتے بھر بات چلانی، اور ذمہ داروں کی ہے اصل ذمہ داری کہ وہ خود چل پھر کے بات چلائے. 3 بنیادی غلطی ہو رہی ہے ہفتواری تعلیم میں، جس کی وجہ سے ہفتواری تعلیم کی حقیقت ختم ہوتی جائے. رسمیت کا شکار وہ یہ کہ ہم ہفتے میں 1 دن بات چلاتے،
وہ بھی مہربانی ہے کہ 1 گھنٹے پہلے چلا دیں، اور اس سے بڑی مہربانی ہے کہ ہم بچوں کے ذریعے سے بات چلواتے، ہو رہا نہیں ہو رہا بتا؟ یہ اصل ہر مرد کے ذمے، مسجدوار جماعت کے ذمے ہے کہ 2 تعلیم مردانہ، 2 گشت ہفتے کا پہلا اور دوسرا، تو اسی طریقے سے ان مردوں کے ذمے تیسرا گشت ہے خواتین کی نیابت میں ہفتواری تعلیم میں ساری بہنوں کو جمع کرنے کی لے کر جانا۔ یہ اصل بنیادی ذمہ داری مردوں کی، اہتمام اس کا ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کہیں زیادہ تعلیم ہو رہی ہے، ابھی تک یہ بات تھی کہ بھائی ایک محلے کی کئی تعلیموں تو ایک ہی دن میں ہونا چاہیے، لیکن اب اس کی گنجائش ہو گئی کہ کئی تعلیم کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، 8 تعلیم ہے، 6 تعلیم ہے، تو 3 تعلیم ایک دن میں کر لیں اور 3 تعلیم ایک دن۔ شرط یہ ہے کہ تعلیم کرانے والی ہر محلے کی وہی ہوگی جو اس محلے کی ہے، جن کی بنیاد پر وہ ہفتاری تعلیم چلتی ہے۔ دوسرے محلے کی پرانی بہنوں کو اس محلے کی تعلیم کی ذمہ داری اور امور ہم دیں گے۔ یہ اصل بنیادی چیز، ورنہ یہ پرانی آپائیں ہوتی ہیں، یہ 2-2 3-3 جگہ اچھی طریقے سے تعلیم کے لیے چلی جاتی ہے۔ ہر جگہ کی تعلیم وہاں کی بہنیں سنبھالی، وہاں کی بہنوں کے ذمہ آپ نے وہاں کے امور سنبھالے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم 100% نئے مکانات میں قیام کرنے کی کوشش کریں، بغیر کسی ظاہری فرنیچر کو دیکھے ہوئے اور ظاہری انتظامات کو دیکھے بغیر، کسی قسم کی شرط لگائے بغیر ہر گھر میں یہ دیکھو بس اللہ کے نبی کی امت مردوں اور عورتوں کی شکل میں کسی بھی گھر میں ہے، کسی بھی پیے میں ہے، آپ کسی طرح انٹری مارو، داخل ہو جاؤ، بس پردے کی باندھنے کی اور پردے کی گنجائش ہو اتنا کافی۔ یہ بھی مت کو پردہ باندھ کے دو، یہ بھی مت کو، آپ کے گھر میں ہم اترنا چاہ رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں چاہتے۔ ہاں اچھی بات ہے، آپ ادھر جاؤ، پردہ باندھو، پردے کے ساتھ ملے ٹھیک ہے، بنا پردے کے ملے آپ پردہ باندھو، نہ ٹوائلٹ باتھ روم کے اٹیچ ہونے کی شرط، ورنہ قیامت تک کے لیے بنجر اور سہارا نشین اور جنگل بیابان میں رہنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے ہدایت اور اعمال ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے یہاں تو اس کا تصور ہی نہیں ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ۔ پکے مکانات کی شرط لگا دی، یہ ساری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو بادیہ نشین ہے، سہارا نشین ہے، بنجارے، یہ سب ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کا گناہ آپ کو ملے گا جنہوں نے یہ شرط لگا دی سیرت سے ہٹ کر۔ آپ ہوائی جہاز میں اڑ رہے، اپنی خواتین ماں مستورات جماعت کے ساتھ، وہاں کون سا ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ملتا ہے؟ آپ حضرات 2 دن تک ٹرین کا آپ سفر کر دیں، 72 سیٹوں والا ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر 4 ہی ٹوائلٹ ہے، اور سارے محرم نامحرم سب لائن لگا کے جا رہے ہیں، بس ختم۔ جب سفر میں برداشت کر سکتے ہیں تو اصل منزل میں پہنچنے کے بعد گھر والوں کو ہدایت مل جائے، وہ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آ جائیں، تو وہاں پر آپ کو ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ نہ ہو تو اسے بھی برداشت کرنا چاہیے۔ بہت ہی تقاضا ہے تو آپ بلیاں گاڑ کر کے اپنا نظم کر لو، موونگ ٹوائلٹ بنا لو، نہیں ہے تو آپ کی بہنیں اپنے گھر والی بہن کے ساتھ کہیں دور جا کر کے ضرورت پوری کر لیں، کوئی برائی کی بات نہیں۔ یہ سب برداشت کریں گے، کیوں؟ تاکہ اس گھر میں رہنے والی ایک ایک اور آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہدایت مل جائے، وہ جنت سے بچے جنت میں چلے۔ انتظامات قطعا نہیں دیکھنے آپ حضرات، جا کے کسی گھر والوں میں بوجھ تو بننا ہی نہیں ہے بالکل۔ ابھی تازی کارگزاری 4 دن پہلے ہمیں سنائی، گھانا کے لوگ ابھی جوڑ کر کرا ہماری ایک جماعت کی مرکز سے، انہوں نے بتایا کہ جب یہاں کی باتیں سنائی گئی وہاں کے جوڑوں میں کہ کوئی شرط نہیں ہے اور انتظامات ہو گھر میں نہ ہو، سب طرح کے گھر میں جمع ٹھہر سکتی ہے، تو انہوں نے بتایا یہ آج آپ بتلا رہے ہو، تھوڑا پہلے بتا دیتے بڑے حادثے سے ہم بچ جاتے، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو بتایا کہ ہمارے یہاں ایک جماعت ماں مسورہ چلے کی لوکل سے لوکل میں گئی، تو ان جماعتوں نے پہلے سے سن رکھا تھا گھر میں یہ فیسلٹی ہوئی، انتظامات ہو، فلانا ہو فلانا ہو، تو انہوں نے 20-25 مکان سارے فل فلڈ فیسلٹیز والے مکانات دے دیے، پورے بھرے ہوئے انتظامات سب کچھ۔ اور جب چلہ پورا ہو گیا، اس میں غریب گھرانے کی خاتون تھی، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے اپنے شوہر کو ٹارچر کیا، اس نے کہا کہ دو تبلیغ والے کتنے مزے سے رہتے ہیں، دیکھو بڑھیا بڑھیا مکانات، تم صرف اعمال کی بات کرتے ہو، یا تو مال بھی چل رہا، بہترین فرنیچر، اب مجھے بھی ویسی مکان بنا کے دو۔ اصرار کیا، اس نے معذرت کری تو اس نے طلاق لے لی اور ایک عیسائی آدمی کے ساتھ شادی کر کے فرصت ہو کے زندگی گزاری۔ یہ سارے نقصانات جو آپ لوگ شرطیں لگاتے، سردی ہو تو گرم پانی کا انتظام ہو، گرم ہے تو سردی کا انتظام ہو، اے سی کا انتظام، کوئی چیز نہیں، سب تنظیمی مزاج، ہمارا کوئی مزاج نہیں، تبلیغ کے مزاج سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی تعلق۔ ایک تو یہ بنیاد، اور خصوصاً ایسے مکانات میں سب سے پہلے ٹھہرے، ایسے مکانات میں جو سب سے زیادہ دین اور اعمال کے اعتبار سے کمزور۔ ہم تو ہر گھر میں اتروانا چاہتے ہیں تاکہ بے دین گھر ہے تو دین داخل ہو جائے، دیندار گھر آنا ہے تو دعوت کی محنت اور فکریں داخل ہو جائیں، کیا ہو جائے؟ ہاں، بے دینی ہے اس گھر میں دین داخل ہو، اور دیندار گھرانا ہے تو دعوت کی محنت، دعوت کی فکریں وہ اس گھر میں داخل ہو جائے۔ دو چیزیں ضروری، دین اور دین کی محنت، دونوں لازم ملزوم ہیں۔
دونوں کیا ہے لازم بن، دونوں چیزیں ہر گھر میں اتار دیں، اس کا آسان راستہ ہی، اور اس گھر سے باطل اور باطل کی محنت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض گھر وہ ہیں جن کے اندر صرف بے دینی ہے، اور بعض مکانات ہیں کہ وہ بے دینی کا اڈے مرکز بنے ہوئے، ایسا بھی دیکھو آپ، بے حیائی کفر کے گھروں سے اتنی نہیں پھیلے جتنے مسلمانوں کے گھر سے پھیلے، ایسے ایسے مکانات بن چکے۔ اس لیے ہر گھر میں جماعت ٹھہرانا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری۔ اس لیے اگر آپ گئے کہیں ایسا مکان ہے جہاں پر چھوٹے بڑے مرد عورت سارے گھر والے مل کے باطل پھیلانے میں لگے ہوئے، وہ باطل کا اڈا اور مرکز بنا پڑا ہوا ہے، اور وہاں ایمان کی ایک بھی علامت نہیں، کفر کی 100 علامتیں پائی جا رہی۔ اسلام اپنا دم توڑ رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے سکرات کے عالم میں، آپ سب سے پہلے اس گھر میں جماعت چلا۔ ایسے جیسے 3 آدمی حادثے کا شکار ہوئے، ایک آدمی کو ہلکی چوٹ آئے، دوسرا آدمی کو تھوڑی زیادہ چوٹ آ گئی، اور تیسرا آدمی بالکل سکرات کے عالم۔ تو آپ بتاؤ ایک ڈاکٹر اگر وہاں ہوگا تو سب سے پہلے علاج کہاں سے شروع کرے گا؟ بس یہ اصل دنیا ہے۔ سب سے پہلے یہ مکانات مقدم آپ کے قیام کے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے، ایک محلے میں حسب ضرورت قیام، اگر 2 ہی دن ضرورت ہے تو آپ 2 دن قیام کریں، اس سے زیادہ اصرار نہ کریں، اور اگر 10 دن کی ضرورت ہے تو آپ 10 دن قیام کریں، اس سے کم پر آپ راضی نہ ہوں۔ حسب ضرورت قیام، جیسے حسب ضرورت قیام، یہ 4 بنیادی چیز۔ 5ویں بات یہ ہے کہ آپ جہاں جاویں قدیمات کے جوڑ کی بھی آپ فکر کریں، اندرون میں یا بیرون، وہ اعمال بتائیں قدیمات کے کیا ہیں، یہ مقامی کام سے لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اندرون سے لے کر بیرون تک کے ماہ مستورات سارے تقاضے پورا ہونا، اس کے لیے ہمارا قدیمات کا جوڑ ہے، تاکہ مستورات کے کام کا معیار اور سطح اونچی ہو، قربانیاں بڑھے، فکریں بڑھے۔ اس میں 3 مرتبہ سے روزہ والی، عشرے والی، چلے والی، بیرون 2 مہینے لگائی ہوئی، اور 1 مہینہ نصرت میں آئی ہوئی بہنیں، یہ 5 قسم کی بہنوں کا جوڑ ہے۔ 3 مرتبہ عشرہ، چلہ، 2 ماہ بیرون، اور 1 مہینہ نصرت۔ اس میں کھانے کا قطعاً کوئی انتظام نہیں ہے، اور اس کے اندر مستورات کے ساتھ ان کے محرم کی شرکت لازمی ہے، تاکہ آئندہ 6 مہینے کے سارے تقاضے، اس کے لیے جماعت بندی قواعد کا کام اسی وقت نقد ہو جائے، اس کے لیے مردوں کی شرکت لازمی ہے۔ اور اس جوڑ کے اندر عمل شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں طے کریں، مردوں میں اور مستورات میں کون استقبال کرے، اور دونوں جگہ کون تعلیم پڑھے، اور دونوں جگہ تشکیل والی جماعت کون سی رہے گی، تشکیل والی بہنیں کون رہے گی، یہ 3-4 چیزیں پہلے سے طے کریں۔ اب مجلس شروع ہونے سے پہلے منتخب احادیث سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت، فضائل، اور نکلنے کے وعدے، نہ نکلنے پر سخت ترین وعیدیں، اور اللہ کے راستے کے آداب، یہ تعلیم ہونی چاہیے، مستورات میں بھی الگ ہو اور مستورات مردوں میں بھی الگ ہو۔ اس کے بعد پہلی مجلس کے اندر پھر اہتمام کے ساتھ صحابیات کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واقعات سنائے جائیں، تاکہ ہماری بیٹھی ہوئی ساری بہنوں کو پتہ چلے ہم جس ترتیب پر ہیں وہ تو بہت ادنا کمتر ہے، اور صحابیات کی ترتیب یہ تھی، تاکہ منزل سامنے رہے اور ان کے حوصلے بلند ہو، اور آگے کی وہ ہمتیں کریں، اور بیٹھ کر کے اپنی کارگزاری سنائیں گے تو جو کچھ ہو گیا اسی پر بڑی قناعت ہو جائے گی، اور آگے بڑھنے کی ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ صحابیات کے واقعہ سے کون سی صحابیہ جن کے 10 سال اللہ کے راستے میں لگے، کون سی صحابیہ جن کے 7 سال اللہ کے راستے میں لگے، کون سی صحابیات تھی جو 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، کون سی صحابیات گئی جنہوں نے اپنے پہلے شوہر کو شہید کروایا، کون سی صحابیات نے اپنے دوسرے شوہر کو شہید کروایا، کون سی صحابیات نے تیسرے شوہر کو شہید کروایا، کون سی صحابیات تھی جو اللہ کے راستے میں شہادت کے جذبے کے ساتھ دی، اور کن کن صحابیات نے اپنے محرم مردوں کے ساتھ کن کن ممالک میں قبریں دنیا کے اندر بنا دی۔ یہ واقعہ سناؤ پہلی مجلس میں، یہ تو پہاڑوں کی طرح، پہاڑے کی طرح آپ کو رٹنا پڑے گا، ورنہ پہلی مجلس ضائع ہو جائے گی، امانت میں خیانت۔ اکرام کے طور پر کسی کو بٹھا نہیں پہلی مجلس کے اندر، کسی کو بھی بٹھا دیا آپ نے، یہ ہمارے پرانے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، سب اپنی جگہ پر ہے، دسترخوان اکرام کے لیے، سواریاں اکرام کے لیے، بستر اکرام کے لیے، بہت اچھی جگہ، کرسی ہماری اکرام کی جگہ، کرسی تو مجمع کو وصول کرنے کی جگہ ہے، ساتھ میں بٹھاؤ جو امانت داری کے ساتھ یہ ساری باتیں رکھ کر کے، درد بھر کے، فکریں پیدا کر کے، ساری بہنوں سارے بھائیوں کے جذبات بنا کر کے وصول کر سکتے، ساتھ میں بٹھاؤ۔ اور پورے عالم کے تقاضے اس وقت کیا آئے ہوئے نظام الدین میں، یہ بھی آپ سنیں، کن کن ممالک میں کھلے خرچ مستورات جماعتوں کو بلایا جا رہا ہے، اور انگریزی جوڑے کا مطالبہ ہے، عربی جوڑوں کا مطالبہ ہے، یہ بھی سنا ہے۔ اور اس نقل و حرکت کے نتیجے میں اس وقت جو اندرون بیرون ملک کے اندر امت کی بے دینی سامنے آئی ہے، اس کی 1-2 کارگزاری ضرور سنائیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کارگزاری ضرور سنائیں تاکہ انہیں احساس پیدا ہو، فکر پیدا ہو۔ اب اس کے بعد تشکیل 2 مہینے کی، عشرے کی، چلے کی اور بیرون کی، یہ تشکیلیں ہوں، اسی وقت قواعد کا پرچہ لکھیں اور نام لکھیں، تاریخ لکھیں، خرچہ طے کریں اور وصولیابی جمع کریں، پاسپورٹ کا پاسپورٹ، ورنہ پیسے جمع کرو، اندر بھی تشکیل ہو اور باہر بھی تشکیل ہو۔ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جب تک پوری تشکیل تفقد کا کام نہ ہو اگلی مجلس شروع نہیں ہوگی۔ پھر اگلی مجلس کے اندر بنیادی طور پر ان کو 4 چیزیں، گھر کی تعلیم،
اب تمہاری تعلیم اللہ کے راستے میں ترتیب سے نکلنا اور تقاضے پر نکلنا، اور پھر ہر مکان میں 100% قیام، یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر سمجھانا، اور یہ بھی سمجھائیں کہ بھائی جو اب تک ترتیب سے اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے ہیں ان سب کے ارادے کرنا، اور جو لوگ ترتیب پر ہی ہیں آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں، ان سب کو تقاضے کے لیے تیار کریں، باقاعدہ پورے مجلس میں یہ تشکیل کریں کہ بھائی کتنے جوڑے ایسے ہیں اور کتنے احباب ایسے ہیں جو کسی بھی وقت پورے شہر کی سطح پہ جماعت تیار ہونے پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار، سے روزہ کی، عشرے کی، چلے کی، بیرون 2 مہینے کی، 20 50 100 جوڑے ضلع بھر میں ایسے اسٹیپنی کے طور پر ہر وقت تیار رہنا مطلوب ہے کہ کبھی بھی آئندہ ہم کسی بھی جماعت کے بننے کے بعد نہ کریں، کبھی بھی کوئی جماعت کینسل نہ ہو، یہ سارا مجمع اعظم ارادے کر کے، ورنہ کینسلیشن کے مشورے کرتے کرتے اللہ معاف فرمائے ساری زندگی نکل، جوڑوں کو کینسل کر کے، جماعتوں کو کینسل کر کے ہماری زندگی، اور کہہ رہے ہیں ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر، نہیں بھائی جتنی بات بتائی جائے اور جتنی شرطیں یہاں سے بتائی جائے بس اسی کو ملحوظ رکھ کر کے ہم کام کو لے کے چلیں گے، بڑی تیزی سے اللہ تعالیٰ ہدایت اور اسباب ہدایت پر امت کو جمع کریں گے، اور اپنی من گھڑت اور اپنے تجربے کے اگر ہم نے شرائط اپنے علاقوں کے اعتبار سے جو چلا رکھے اسی کو ہم چلاتے رہیں گے، پھر تو امت بڑی تیزی سے ہدایت اور اسباب ہدایت سے محروم، اور اس کی ذمہ داری آپ پر پڑے گی، اس کی ذمہ داری آپ پر پڑے گی، اور اس کے ساتھ گھر کے اعمال بھی سمجھنا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ 30 40 جوڑے رہیں گے، زیادہ نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 10 15 ہی جوڑے ہیں، 10 15 ہی پرانی بہنیں، ان کا جوڑ نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات، اگر کوئی گاؤں ہے، قصبہ ہے، دیہات، آپ وہاں پہنچے، آپ نے پوچھا بھی 6 مہینے والا جوڑ ہوا کہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں صرف 15 ہی بہنیں، 40 بہنیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فوراً سارے ذمہ داروں کو فکر مند کر کے انہیں جوڑ کی ترتیب اور جوڑ کی اہمیت اور جوڑ کے اعمال بتا کے انہیں جوڑ کرنے کا راضی کرنا، اس کی محنت کرانا، اور اگر وہ آپ سے تعاون مانگے تو آپ بھی جوڑ کے کرنے میں تعاون بھرپور دیں، مجلس سنبھالنے کی بات ہے، پہلی مجلس دوسری مجلس، یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں جوڑ بھی ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، پھر بھی آپ جا کر کے جوڑ کرتے جا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کہیں صرف 3 بار سہروزہ لگائی ہوئی 30 40 عورتیں، اور عشرے والی نہیں، چلے والی نہیں، اس وجہ سے جوڑ نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے سنا کہ 3 والی ہو، 3 دن والی ہو، چلے والی، عشرے والی، سب قسم کی، سب کیٹیگری کی، سب ڈگری والی ہونی چاہیے، نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں، اگر کوئی قصبہ ہے وہاں بھی نیا کام شروع ہے لیکن ماشاءاللہ بڑی تیزی سے کام آگے بڑھ گیا، اور کئی بہنیں 30 40 بہنیں 3 بار سہروزہ لگائی ہوئی، عشرے والی کوئی بھی نہیں، ان کا جوڑ مستقل ہو، یہ شہر میں اٹھ کر نہیں آئیں گی اور ان کا جوڑ چھوڑا نہیں جائے گا، یاد آپ ان کو ترغیب دیں اور وہ تعاون مانگے تو آپ تعاون دے کے جوڑ کروائیں، ان سب کو عشرے میں نکالیں، کہیں عشرے والی ہے جوڑ کر کے ان سب کو چلے میں نکالیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، صبح کے معمولات میں ایک اپنی خواتین سے فجر سے لے کے 10 بجے کے اندر کوئی وقت مناسب آپس کے مشورے سے طے کر لیں، آپ فجر سے لے کے 10 بجے جو وقت مناسب ہو جس جماعت کا واپس میں طے فرما لیں، اور اس کے بعد ان سے اوقات گزاری کی بات، اجتماعی اعمال کتنے اللہ کے راستے اور ان کے فوائد کیا ہے اور ان کے کرنے کی صحیح ترتیب کیا، اہمیت کیا ہے، انفرادی اعمال کیا کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا کیا ہے، اور اس کے کرنے کی ترغیب دینا، اور پردے والی زندگی، اس نے آج تو یہ بھی سمجھا، ہم ابھی تک یہ سمجھاتے ہیں پردے والی زندگی پردے والی، بلکہ اب یہ چاہ جا رہا سطح کام کی بہت آگے بڑھ چکی، تو انہیں یہ بھی سمجھاؤ مردوں میں کون کون محرم ہے ایک عورت کے لیے، اور اسی طرح ایک مرد کے لیے عورتوں میں کون کون محرم ہے، اپنی جوان بیٹی کے لیے کون کون سی خاندان کی بیٹیاں نامحرم ہے، اور ہماری بیٹی کے لیے خاندان میں کون کون سا جوان جو ہے نامحرم، سمجھاؤ آپ اچھی طریقے، ورنہ چلا لگ گیا، ابھی تک پتا چلا کہ ہم نے جو ہے بے پردگی کا سلسلہ کر رکھا ہو، جن سے پردہ کرنا چاہیے ان سے کرتے، اور جن سے نہیں کرنا چاہیے ان سے گھوگھٹے ڈالی پھر، ہمارے اس پٹی میں یہ حال چل رہا ہے، 2 بار سسر صاحب آ جاوے تو گھونگھٹ ڈال لیں، سسر سے پردہ ہے، اور جیٹ آ جاوے، دیور آ جاوے، یا پھر جو ہے اس کے علاوہ کوئی آ جاوے تو سارا پردہ ختم، بے تکلفی شروع ہو گئی، تو آپ کو پردے کی بات بتلاتے ہوئے یہ بھی سمجھانا پڑے گا، فجر کے مذاکرے، اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنا، انہیں اخلاق سکھلانا، سنتیں سکھلانا، نمازوں پر لانا، دعوت پر لانا، اور انہیں علم پر لانا، آپس میں جوڑ کی بات آ جائے، سنتوں کے اہتمام کی بات آ جائے، پردہ اور سادگی والی زندگی کی بات آ جائے، یہ چند باتیں ہیں، یہ نہیں کہ 8 باتیں 10 باتیں 15 باتیں، ہمارے یہاں گنتی پنتی نہیں، ہمارے یہاں چند باتیں، ان باتوں میں مذاکرہ، اور اس میں بھی جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی وہ ڈوز بار بار دیں گے، یہ نہیں کہ ہم نے اپنا روٹین بنا لیا، ضرورت آج اس کی ہے کہ پردے کی بات کی جائے یا اجتماعیت کی بات کی جائے، اندر توڑ ہو گیا، لیکن ہمیں طے ہو گیا ہم سنتوں کی باتیں کریں، یہ تو ایسا ہو گیا کہ بھائی دوائیاں ایسی ایسی کھانی ہے، بخار چڑھا ہوا سر کے درد کی گولی دے رہا، یہ ایسا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اندر بہنوں کی ضرورت کیا ہے، وہ باتیں آپ فجر میں اہتمام کے ساتھ،
دوسرا بنیادی عمل 2 وقت کی تعلیم، صبح کی تعلیم اور شام کی تعلیم۔ صبح کی تعلیم میں 3 عمل تھے، قرآن کا القاعد، کتابی تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ، یہ 3 عمل 3 بہنوں کے ذمہ۔ قرآن کا حلقہ اس طرح لگائیں کہ جتنی پڑھی ہوئی بہنیں ہیں اسی کے حساب سے قرآن کا، ایک ہی بہن اچھی پڑھنے والی ہے ایک ہی حلقہ لگے، جب تک دوسری تیار نہ ہو دوسرا حلقہ نہیں لگے۔ اور پڑھنے کا طریقہ بھی ہے کہ تلقین کے راستے سے ہو، کتابیں رکھ کر اور قاعدے رکھ کر کے رٹوانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصل تو تلفظ ہے اور حروف کی ادائیگی ہے، مخرج ہے۔ ایک بہن پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اگلی بہن اسی طرح پڑھے، اور جس کا ہاتھ نکل جائے اسے اگلا حرف دے دو، جس کی پہلی آیت صحیح ہے اسے اگلی آیت دے دو، اور جب تک صحیح نہ ہو اسے اگلی آیت دینی۔ 7 دن میں ایک ایک آیت کر کے اگر سورہ فاتحہ سے ہو جائے سستا سو، یہ اصل طریقہ۔ اور پتہ چلا روز 10 صورتیں ہو رہی، یہ یاد مردوں کی جماعت ہوگا تو چلا لگنے کے بعد بھی تجوید وہیں پر ہے یا پہلے دن تھی، اور اللہ معاف فرمائے 40 سال ہو گئے، 40 خطبوں کا سفر ہو گیا، ابھی تک کلام پاک کیونکہ 10 صورتیں روز پڑھتے رہتے، غلطی آتی رہتی ہے، تھوڑا سا صحیح کراتے ہیں پھر چھوڑ دیتے، تھوڑا سا صحیح کراتے ہیں پھر چھوڑ دیتے، ایسے تو آپ پوری ذمہ داری تو آپ کو ہاتھ نکالنا ہے چاہے گلا بیٹھ جاؤ، عین بیچ حلق سے نکالنا چاہے گلا بیٹھ جاؤ۔ ایک چلے میں کم سے کم خواتین کی اتنی صورت یاد ہو جائے، تجوید اتنی صحیح کرا کے لاؤ فاصرار، جس سے اس کی نماز اتنی صحیح ہو، اتنا اس کا صحیح ہو جائے کہ نماز صحیح ہو جائے، اور ضرورت پڑنے پہ دوسری بہنوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو وہ قرآن پاک کلام پاک سکھلا سکے۔ آئندہ جماعت میں تنہا یہ رہ جائے تو دوسری بہنوں کو کلام پاک ضرورت کے بقدر سکھلا سکے، یاد کرا سکے، اس درجے میں آپ تیار کر کے لاؤ بہن۔ اب شیطان دھوکے لگا یہ بہنیں پرانی ہوتی ہے، بعض مطلب بوڑھی ہوتی، وہ قرآن پاک پڑھتی رہے گی لمبی 10 باریں پڑھ رہی اور تجوید ان کی صحیح نہیں ہے، 10 صورتیں بھی صحیح نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ہمارے سے تو ہوتا نہیں، آپ سے نہیں ہوتا، کوشش کرنا آپ کا، کوشش تو کرو۔ اور کتابی تعلیم پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج پہلا دن ہے صبح منتخب، شام کو فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اگلے دن صبح فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اور شام کو منتخب۔ اس طرح باری سے 3 کتابوں کی تعلیم ہوگی، یہ پورے عالم کے لیے ترتیب۔ اور مردوں کی تعلیم اللہ کے راستے میں جیسے ہوتی ہے مردوں کی جماعت میں ویسی ہوگی، روزانہ صبح منتخب سے اور شام کو فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور 6 صفات کا مذاکرہ ایک بہن کے ذمہ وہ خود بھی کرے، اپنی ساری بہنوں سے کرے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ منتخب کی روشنی میں کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر وہی حدیث ہے بہت اچھی بات ہے، ورنہ حدیث کا مفہوم، لیکن یہ مطلب نہیں کہ جس کو 6 نمبر سے متعلق حدیث یاد نہیں وہ 6 نمبر کر ہی نہیں سکتے۔ اب ایک جماعت گئی یہیں سے ہدایت سن کر کے اور کسی شہر میں جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ جس بہن کو 6 نمبر سے متعلق حدیث یاد نہیں وہ 6 نمبر کر ہی نہیں سکتی۔ یہ بات یہاں سے بتائی جائے اتنا کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن جس کو 6 نمبر والی حدیث یاد نہیں تو وہ 6 نمبر کر ہی نہیں سکتی، نہیں وہ ایمان کی باتیں کرے جتنا اللہ نے سوچا ہے سمجھا رکھا، صحیح بات ہے، نماز کی ترغیب، ایمان کی ترغیب ہے، علم و سنت کی ترغیب کو ضرور دے۔ اسی طریقے سے دوپہر کی تعلیم میں استقبال، کتابی تعلیم، مردوں کا بیان، اور اس کے بعد 4-5 حلقے لگا کر کے تشکیل کر کے اعمال سمجھانا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی بھرپور تشکیل کرنا۔ اور عصر کی نماز پڑھتے ہی ہماری خواتین انفرادی معمولات، تسبیح ہے، تلاوت ہے، شام کے معمولات ہے، اس میں لگے پڑے۔ ہمارے اجتماعی کوئی فضائل ذکر روزانہ لکھ کے نہیں کیا جاتا، روز ایک بہن فضائل ذکر نہیں، مشورے کے پرچے میں لکھا جائے گا کہ ہماری بہنیں تشکیل سے فارغ ہوتی جلد از جلد عصر کی نماز پڑھیں، اور عصر کی نماز پڑھتے ہی کس میں لگ جائیں، اپنے معمولات میں لگ جائیں۔ اور مغرب کے بعد، کہ مغرب کے بعد اگر آپ کی بہنیں نہیں اور ان کی ابھی نمازیں صحیح نہیں، ڈھانچہ صحیح نہیں، رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، تو آپ تو پوری طاقت لگا دو کہ مغرب کے بعد بھی یہ سیکھنے سکھانے میں لگے، جلدی سے ایک بہن اپنی نمازیں سیکھ لیں، جلدی سے بہنیں وضو سیکھیں، جلدی سے بہنیں اپنی ضرورت کے مسائل جلدی سیکھیں، اور بیچ میں ضرورت پڑنے میں فجر کا اہم مذاکرہ تھا اسے دہرانے کا موقع دے۔ بھائی آج پڑھنے کی بڑی اہم باتیں آئی تھی، محرم ہونے نہ محرم، تو ٹھیک ہے بھائی 3-4 دن میں انہیں اس کو دہرانے کا موقع دے۔ کھانے پینے کی اہمیت، سنتوں کی لائن کی باتیں آ گئی، اور اس کے علاوہ اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، تو ٹھیک، ورنہ پہلی کوشش ہو ہماری خواتین کی جو ضرورت ہو آپ اس کے کرنے کی آپ ترغیب مغرب کی۔ ضروری نہیں کہ روزانہ صبح کے مذاکرے کا ہم جو ہے دہرانے کا عنوان بنا کر کے حسب ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے عشاء کے بعد کوئی اجتماعی عمل نہیں، جس گھر میں قیام ہو اس گھر کی خواتین اور بچوں کو عملی طور پر 5 عمل والی تعلیم پہ لانے کا آسان طریقہ یہ کہ آپ صبح کی تعلیم میں گھر کی بہنوں کو، بچیوں کو اور گھر والی کام والی بھائیوں کو آپ بتکلف بڑے اہتمام سے اپنی صبح کی تعلیم میں بیٹھیں۔ اگر اس میں بیٹھ گئی تو ان کے گھر کی تعلیم قابو میں آ گئی، اب تعلیم بھی ہو رہی، 6 نمبر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
تشکیل میں قرآن کا حلقہ 4 چیزیں ہو گئی. انہیں بتانا اپنے گھر میں 3 چیزوں کا مشورہ یوں کر لینا. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل کر اس بات کی کوشش کریں ہماری بہنیں داعیہ بن کر آئیں، آپائیں بن کر کے نہ آئیں. آپائیں بن کر کے نہیں آئیں، داعیہ بننا ہمارا کام ہے. اتنی سکھاؤ دعوت دینا انفرادی، اور اتنی 6 نمبر کہ ہماری بہنیں واپس آ کر اپنی اس دعوت کے نتیجے میں باطل کا مقابلہ کر سکے، اپنے گھر کے اندر کا ماحول کا مقابلہ کر سکے خاندان میں، اور اپنے اڑوسی پڑوسی، اپنے شہر، اپنے بستی اور اپنے جتنی بے دینی ہے ان سب کا مقابلہ کرنے کی طاقت اندر پیدا ہو جائے اس درجے میں. اور یہی نہیں، اپنے گھر میں جو آ جائے اسے ڈٹ کر کے دعوت دے سکے، اپنے گھر میں 6 نمبر کر سکے. اپنے محلے میں کوئی جماعت آ جائے، وہ جماعت کمزور ہے، محلے گاؤں دیہات سے آئیے تو ان بہنوں کی اچھی تربیت اور انہیں بھی دعوت دے سکے، 6 نمبر کر سکے. ہفتہ واری تعلیم اس کا طے ہو جائے، دعوت کی بات کرنا یہ 6 نمبر تو وہ کر سکے. اس درجے میں 5 بہنوں کو تیار کر کے لانا ان 5 مردوں کی اور خصوصاً امیر صاحب کی ذمہ داری. اب دیکھ لو کیا بنا کے لا رہے، آپ بنا کے لا رہے ہیں یا دائیہ بنا کے لا رہے ہیں. کیوں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا گشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے کیا مکے کے زمانے میں تو ام شریک نے کیا. کس نے کیا؟ ام شریک خاتون نے تنے تنا چپ کے مکے میں گشت کر دی تھی، جس کی وجہ سے کفار مکہ کے اور سرداران مکہ کے بے شمار گھروں میں اور ان کی عورتوں میں دین داخل ہو. ایسی داعیہ بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون. اس لیے ہماری بڑی ذمہ ایک ایمان والی جو سن رہی ہے طے کر گیا 4 گھنٹے اللہ کی پڑھائی، اللہ کی قدرت، جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے، مغیبات کے تذکرے کر، باطل کا تاثر دل کے اندر سے نکل. اور دوسری بات اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے نمازوں کی بڑی مشق کرنا، اندر باہر کے فرائض کو صحیح کرنا. سب سے پہلے اندر کی چیزوں میں ہم قرات صحیح کریں اور اس میں الحمد شریف پہلے، اس کے بعد 4 سورتیں، اس کے بعد التحیات اور اس کے بعد دعائیں ہوتی. جب یہ ہو جائے اب اس کے بعد ثنا، اس کے بعد اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ اور اس کے بعد رکوع سجدے کی تسبیحات اور اس کے ساتھ ساتھ التحیات کی بعد والی درود شریف اور دعائے استغفار. یہ ہے اصل ترتیب. جلدی سے سیکھنا اللہ کے راستے میں، نوافل کا بھی بھرپور اہتمام کرنا اور سیکھنے سکھانے میں بنیادی جتنی چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، سنتیں ہیں، آداب ہیں، اخلاق ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں. اللہ توفیق دے کلام پاک بھی سیکھیں. 8-10 سورتیں صحیح ہو گئی، یاد بھی ہو گئی، اب کلام پاک پڑھنا بھی سیکھیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل کر خواتین خدمت بھی کریں. کیا کریں؟ اللہ کا فضل ہے ہمارے یہاں سے ابھی تک یہ اصول بنا نہیں کہ اللہ کے راستے میں جانے والی ماں مستورات جماعت کا کھانا پینا خرچہ علاقے والے برداشت کریں گے اور یہ ماں مستورات جانے والے بس بیانات کریں گے. ایسا اصول ابھی تک بنا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے اور بنے گا بھی نہیں قیامت تک کے لیے انشاءاللہ. لیکن اللہ معاف فرمائے ہماری ساری جماعتوں نے پریکٹیکلی عملی طور پر سب کو، پوری دنیا والوں کو یہ باور اور یہ یقین کرا دیا کہ جانے والی جماعتوں کا کھانا پینا ملک والوں کا، محلے والوں کا، علاقے والوں کا. جماعت کا کام صرف بیان. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے، درد اور دکھ کی بات ہے. اب الگ ساری جماعتوں نے بڑا غرق کر رکھا ہے اس چیز سے. کوئی جماعت تام کا سامان کھولنے کو تیار ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے بعض جماعتیں تو تام کا سامان لیے بغیر جائیں. کہ جب دعوتی ہوتی رہتی ہے تو یہ ڈھوتے کیوں کرو. ایک جماعت گئی برازیل تو تام کا سامان لیے بغیر چلی گئی. ابھی 2 مہینے پہلے کارگزاری برازیل والوں نے کان پکڑ لیا، ہمیں کوئی جماعت ہندوستان کی نہیں چاہیے. کیا بات ہے؟ نہیں بھائی جی، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہمارے یہاں. جماعت پکائے گی، خود پکائے گی، جماعت خرچ خود کرے گی. نہ اس گھر پہ بوجھ بننا جس گھر میں آپ کا قیام. اللہ معاف فرمائے آپ تو یہ کہتے ہیں ایک وقتی دعوت تو فرض عین کا درجہ رہتا ہے. ہاں ایک ٹائم کا کھانا کھلا دو. کس نے کہہ دیا؟ بڑے آسانی سے جس گھر میں قیام اس گھر والوں کا بڑی آسانی سے ایک ٹائم کا کھانا کھا لیا اور ہضم ہو گیا. کتنا بوجھ بڑا آپ کو نہیں پتا. بہنیں گھبرا رہی ہیں جماعتوں کو لیتے ہوئے. آپ تو ایسی محنت اور ایسا خرچہ کرو کہ محلے کی بہنیں آ کر کے دیکھ کر کے ارے واہ مستورات کی جماعت دینا اور ان کی نصرت اتنی آسان ہے، صرف گھر دینا اور کچھ نہیں کرنا. میں بھی تیار، میں لین لگ جائے اور بے شمار گھر آپ ایڈوانس کے طور پہ علاقے والوں کو دے کر آؤ. یہ ساری بہنیں تیار ہیں اپنے گھر میں جماعت رہتی. اب تو آ کر کے ڈر رہی بیچاری خبر. آپ کی دعوت ہو تب بھی آپ پکائیں گے، آپ کی دعوت نہیں تب بھی آپ پکائیں گے. دسترخوان وسیع کرو، 1 کے 2 میٹر، 2 کے 4 میٹر کرو. اور ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 3000 کا زمانہ، 3000 خرچ لکھوا کر کے جماعت جاری کس زمانے میں ہے. کیا کرنے والی خیرات اور برکات کے دروازے کھل گئے؟ 3000 خرچ اس زمانے میں، مہنگائی کے زمانے میں.
دو میں سے ایک ہی چیز ہوگی، یا تو کرنے اول والی برکتیں اس سے زیادہ ہمیں مل رہی ہیں، یا پھر اعلیٰ درجے کی کنجوسی اور بخل چل رہا ہے، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ملنے پر ہمیں احتساب نہیں، اجر نہیں ہے، یا اللہ کا راستہ اتنا معمولی کہ اس کی اس سے زیادہ حیثیت نہیں، صرف 3000 روپے خرچ کرو. حیرت ہوتی 3000، اور یہی جوڑا بھی جائے گا اس کے گھر میں شادی ہوگی 5 لاکھ پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، کچھ نہیں پتا. ابھی دیکھ لو آپ اتنا سستا اللہ کا راستہ. ساری جماعتوں سے تاکیدن اور وصیتاً عرض ہے کہ ساری جماعت دے کرے جتنا لکھوا ہے ڈبل ٹبل ہم خرچ کریں. یہی اصل خرچ کرنے کی جگہ جس پہ ہمیں تنافس کرنا چاہیے. یہی اصل انفاق فی سبیل اللہ، جس کے نتیجے میں جوق در جوق، گھر کے گھر، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے دین کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں. ان کی صلاحیتیں سب کی سب دین اور دعوت کی محنت پہ لگتی جائے. اس درجے میں آپ خرچ کرو جا کر 3000 کے اس حساب کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو سارے نیت کریں آئندہ کبھی زندگی میں ہم چلے کے لیے 3000 نہیں لکھوائیں گے، 10,000 سے تو کبھی لکھوانا ہی نہیں. بالکل اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کریں آپ حضرات. کوئی تو اس وجہ سے نہیں لکھواتے کہ کہیں لمبا سفر نہ ہو. لمبا تو سفر ہونا ہی ہے مرنے کے بعد، اور کون سا سفر اس سے بڑا لمبا سفر تو ہونے ہی ہے. ہڈی میں درد، کمر میں درد، اچھی بات ہے. حج پہ جا رہے، عمرے پہ جا رہے، اتنے لمبے بنا طواف سب عرب چھوڑا، پھر کیا بھائی؟ جب ذاتی عبادات کے لیے اتنے لمبے سفر، اتنے خرچے، تو پھر ساری عبادتوں کو زندہ کرنے والی ام العبادت دعوت کی محنت، اس میں ہم خرچ نہیں کر سکتے؟ سفروں سے ڈرتے نہیں بھائی. امت مرتد ہو رہی ہے، ہم اپنی کمر اور اپنے جو ہے جو گھٹنے کا درد کو دیکھ رہے ہیں. اور ہماری بہنوں سے درخواست ہے کہ جس گھر میں قیام ہو، ساری خدمت کے کام کو اچھی طرح شوق سے، جذبے سے پورا کریں. یہ نہیں کہ جو ہے گھر کے اندر بیان تقریر کر کر کے جا کے قبروں میں بیٹھ گئے. مستقل کارگزاری آ رہی کہ جماعت کی بہنیں وہ اپنا بیان مذاکرہ کرتی ہیں اور جا کر کے اپنے معمولات اور اپنے بستر پہ بیچاری مکان والی تنے تنا اپنے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بلک رہے، رو رہے، نئے نئے چہرے دیکھ کر کے، اور بیچاری تنے تنا 2 دن تک گھس رہی ہے، پٹ رہی ہے، اور آئندہ کے لیے توبہ کری، جماعت نہیں لے گی. مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کس نے بتایا اصول؟ ہمارے رسول. اور اللہ معاف فرمائے عملاً ہم سب نے پوری دنیا کو سمجھا دیا. ماں مسورات جماعت میں نکلتے وقت سب سے بڑا مہا اصول ٹائم پہ کھلانا، ٹائم پہ سلانا. کس نے بنایا اصول؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہے اصول. ٹائم پہ کھلاؤ، ٹائم پہ سلاؤ، ٹائم پہ گاڑیاں لگاؤ اور اس کے اندر سامان لگاؤ، ادھر سے ادھر منتقل کرو. ہمارے یہاں تو کوئی اصول نہیں ہمارے. کوئی نبی بتا دے آپ جنہوں نے 2 دن میں ایک ہی وقت میں کھانا کھایا؟ کوئی صحابی بتا دے 2 دن تک ایک ہی ٹائم پہ کھانا کھایا؟ کہہ رہے نبیوں والا صحابہ والا کام. ہماری بہنیں تو اتر کے میدان میں جم کر کے، آپ حیران ہو جائیں گے. امام بخاری علیہ رحمۃ نے عنوانات قائم کیے کہ خواتین اللہ کے راستے میں جاتی تھی تو نکل کر کے سارے مجاہدین کا کھانا خود پکاتی تھی ایک، اور ان کے ساتھ جو جانور، یعنی اونٹ ہے تو اونٹ، خچر تو خچر، گھوڑا تو گھوڑا، اس کا چارہ بھی خواتین ہی انتظام کرتی تھی، اور کپڑے بنا کرتی تھی، پانیوں کا انتظام کرتی تھی، اور ان کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر مرہم پٹیاں اور دوائیاں تیار کر کے رکھتی تھی. اور جو میدان میں زخمی ہو کے گر جاتے انہیں اٹھا کے لاتی تھی کندھا دے کر کے، اور جو شہید ہو جائے ان کے جنازوں کو اٹھا کے لاتی تھی. یہاں تک کہ روایت میں کہ اگر مرد زیادہ شہید ہو گئے اور قبر کھودنے والے مرد کم پڑ گئے تو یہ خواتین جو مردوں کے ساتھ مل کر میدان سے زخمیوں کو، شہیدوں کو اٹھا کے لائی، وہ مردوں کے ساتھ مل کے قبریں بھی کھودا کرتی. اور یہ اصول ہے کہ مستورات اپنے سامان میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. کہاں کا اصول؟ ہمیں تو سمجھ میں کوئی اصول نہیں ہمارے. اب مردوں کا کوئی کام نہیں رہا جو محرم بن کے جاتے، صرف ٹائم پہ ان کو سواریاں لگانی اور ادھر سے ادھر گھر منتقل کرنا سب سے بڑا کام رہ گیا. اور مسجد کے کام کی کوئی فکر ہی نہیں، نہ آبادی کا عمل ہو رہا، نہ مسجد سے محنت کر کے بیرون کی 5 مہینے کی جماعتیں بنائی جا رہی، اور نہ مسجد وار جماعت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی. 40 دن چھٹی ہے. نہیں بھائی، آپ کی ذمہ تو ڈبل کام ہے. مردوں کا سارا کام اپنے سر پہ لیتے ہوئے کرتے ہوئے، ایسے کہ لوگوں کو شک سا ہو جائے کہ آپ مردوں کی جماعت میں آئے کہ مستورات کی جماعت میں آئے. ایسی محنت ڈبل کر کے دکھاؤ آپ. ہمارے پر تو ڈبل بوجھ ہے. مرد ہونے کی حیثیت سے مردوں کا سارا کام ہم کریں گے، مسجد کی سطح کا بیرون کی 5 مہینے کی جماعت بنانا، اور اسی طریقے سے آبادی کا عمل کرنا، اور 4 مہینے کی پیدل سواریاں جماعتیں بنانا، سیر روزہ کی مسجد وار جماعت کو مضبوط کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مستورات ساتھ میں. تو مستورات کے سارے تقاضے، ہاں اس میں مستورات کے تقاضے اور ان کی جماعت بندی ہے، اس کو ہم مقدم رکھیں گے، بس اتنی بات. لیکن چھٹی نہیں بالکل.
آپ اندازہ لگائیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا احد کے ہنگامے کی حالت میں 2 بہنیں دور دور سے اپنے پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے اپنے پیٹ پہ رکھ کر لا رہی ہیں اور زخمیوں کے منہ میں ڈال رہی ہیں، پھر جا رہی ہیں، لا رہی ہیں اور زخمیوں کو منہ میں ڈال رہی ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک میری والدہ ام سلیم اور دوسری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بتاؤ ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے خدمت۔ ہر بہن روزانہ خدمت کے کاموں میں اپنا حصہ لینے کی کوشش کرے، یہ ہماری خصوصی درخواست۔ آپس میں جوڑ کے ساتھ وقت لگائیں، قدر کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھیں، عظمت ہو ایک دوسرے کی، اہمیت ہمارے دل کے اندر ہو، خوبیوں کا لین دین کریں۔ کوئی برائی کے تذکرے، برائی کو سوچنا یا پھر جو ہے غیبتیں اور چغلیاں، ایک دوسرے کے خاندان کے مسئلے مسائل، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حالات حاضرے کے تذکرے تبصرے اس کے ہمارے پاس، وہ ہمارے یہاں سے اس کا کوئی گزر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال میں لگی ہوئی ہے، تھک رہی، دعوت دینی، عبادت ہے، نماز کے ڈھانچے کو صحیح کرنے میں مردوں اور عورتوں کے نماز کے فرق کا بھی خیال رکھیں، اسے بھی سیکھیں۔ ہاتھ باندھنے میں بھی فرق ہے، ہاتھ کو اٹھانے میں بھی فرق ہے، رکوع کرنے میں بھی فرق ہے، سجدہ کرنے میں بھی فرق ہے، اتحیات میں بیٹھنے میں بھی فرق ہے، اسے سیکھ کر جاؤ۔ آپ کے بھی ذمہ ضروری ہے اس کا سیکھنا اور مسئلات کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس کا علم تو یہ سارے مرد حضرات اس چلے میں سیکھ کر آئیں گے انشاءاللہ، اور ہماری بہنوں کو بھی سکھانے لگیں گے۔ واجبات اور مستحبات کیا ہیں یہ بھی سیکھیں گے، سنتیں اور فرائض کیا یہ بھی سیکھیں گے، اور مکروہات کتنی چیزیں اور مفسدات جس سے نماز فاسد ہو کر کے اس کو دہرانا لازم ہو جاتا ہے، اس کا بھی ہم سیکھ کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس چلے کئی گنا زیادہ کام مل گیا ہم کو بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک درخواست یہ ہے کہ جو بنجر علاقے آپ کو مل جائے، آپ ہمارے نمائندے، آپ نئے نئے نشانے اور نئے نئے تقاضے سوچ کر آپ آنے سے پہلے ہی نظام الدین خط لکھ کے بتائیں کہ بنجر علاقہ ہے، خستہ حال ہے، ارتداد ہے، بے پردگی بہت عام ہے اور یہاں جماعتیں نہیں آ رہی، آپ فوراً جماعت میں اپنی واپسی سے قبل آپ جماعت فوراً منگوا لیں یہاں سے، تاکہ آگے تک کا سلسلہ یہ کوئی بات نہیں، آپ گئے بسم اللہ ہوئی اور آپ واپس آ گئے سبحان اللہ یہ کام ختم، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آگے تک کا سلسلہ چین بنا کر آپ آئیں گے، اور آخری درجہ ہے کہ آنے کے بعد آپ نے جو کچھ مشاہدہ کیا وہاں وہ بتائیں، یہ طے کر کے جائیں کہ آپ انشاءاللہ راؤنڈ فگر اتنی کارگزاری لیں گے، اتنے گھروں میں تعلیم شروع کرائی، اتنی جماعتیں نکلی۔ اب ایک جماعت میوات گئی تو انہوں نے بتایا ایک چلے کے اندر 700 جماعتیں سیروزہ معمورات نکال دی انہوں نے، اور 300 جماعتیں کچھ عشرے کی نکلی اور 100 جماعتیں کچھ چلے کی نکلی، اور 300 مکان میں 5 اعمال والی تعلیم اور 130 مکان میں 100% 5 اعمال والی تعلیم شروع کر کے ایک جماعت آئی، انہوں نے بتایا کہ 10 گھروں سے مورتیاں باہر نکالی، ایک جماعت آئی، انہوں نے بتایا 1200 بہنوں کو کلمہ ہم نے پڑھا۔ یہ سب قریب کے لیٹسٹ کارگزاری، ایسی کچھ کارگزاری آ گئی آپ، یہ ہے اصل بنیادی۔ اور ایک بہت بڑی درخواست ہے، یہ سارے کام اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے ساتھ زہر کی ڈبیا، زہر کی پڑیا لے کر کے نہیں جائیں۔ ایک جوڑے کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک مرد ایک عورت کے پاس بھی رکھنے کی گنجائش ہی نہیں۔ کیا چیز؟ زہر کی ڈبیا، زہر کی پڑیا، کوئی گنجائش نہیں، اس سے مکمل پرہیز کریں۔ آپ دن بھر محنت ہو اور رات میں اٹھ کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب یہ جتنی باتیں بتائیے امانت ہے، اسے اپنے ذات میں بھی لانا ہے، اپنے عمل میں بھی لانا، امت تک پہنچانا۔ اللہ نے اسی لیے آپ کو یہاں پر بولا ہے تاکہ یہاں کی ساری باتیں آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جماعت وار نہیں بیٹھنا، بلکہ جیسے قرآن کا حلقہ لگتا ہے ویسے ہی 10 کر کے ابھی بیٹھ جائیں، اور جتنی باتیں بتائی گئی اسے دوہرا کر پھر یہاں سے اٹھیں، جلدی سے بیٹھ جائیں۔